लिस्ट बना दो। जो कुछ चाहिए सारा ज़रूरी सामान लिख दो। नज़रें अखबार पर जमाए वो कॉफ़ी का घूंट भरते हुए बोला कि वो सुनते सोच में पड़ी। बस परी के कुछ कपड़े ले आए आप। पहले वाले तो मुझे लगता है काफ़ी छोटे हो गए हैं और इसका दूध भी ख़त्म हो रहा है। हाथ की उंगलियां मरोड़ते वो सोचते हुए बताने लगी। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? माथे पर बल सजाए वो अखबार फोल्ड करता मेज़ पर रखते हुए बोला। इस वक्त वो ब्लू थ्री पीस में भरपूर, बालों को अच्छे से सेट किए हुए सोबर सा दिख रहा था। नंद नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बर्तन समेटते वो लापरवाही से बोली कि जारून सुनते सर हिला गया कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलता हूँ मैं, शायद आने में देर हो जाए। परी का ख्याल रखना, ओके। उठते वो कोट कुर्सी से उठाते हुए बोला था कि वो सर हिला गई। एक अलविदाई नज़र इसकी पुष्प को आंखों से ओझल होते देख वो ट्रे उठाए किचन की जानिब पड़ी थी कि अचानक से जारून के साथ किसी निस्वानी आवाज़ को सुनते वो ट्रे रखते वापस मुड़ी। वो बेतासुर चेहरे से अपने सामने मुस्कुराती खड़ी इस लड़की को देखे गई जिससे हुई अपनी पहली मुलाकात वो अभी तक नहीं भूली थी। हाय, ये कौन है? वो जारून खान के सतह चेहरे को देखते अपने स्टाइलिश कट बालों को कंधे से पीछे कर गई, जबकि इसके अनजान बनते पूछने पर सुहाय लब भींचते वापस मुड़ी थी कि इसके कदम दहलीज पर ही थमे थे। बीवी है ये मेरी, सुहाय जारून खान। जारून खान की भारी आवाज़ इसके कानों में सुरूर की माने रक्स करने लगी, जबकि चेहरा एक तमानियत भरे अंदाज से पुररौनक हुआ था। ओ नाइस, कांग्रेस जी। वो बुझे दिल से बमुश्किल से अपने तासुरात को छुपाती बोली थी कि जारून खान ने नजरें सुहाय की पूछ से हटाते इसे मुस्कुराते देखा था। सुहाय इधर आओ। वो जो अभी तक इसे अपना ख्याल समझते यूं ही खड़ी थी, आवाज़ पर रुके मुड़ी थी, जबकि जारून खान ने एक नज़र इसकी जामनी कलर में साफ शिफाफ रंगत को देखते अपने साथ खड़ी मेकअप से लदी इस लड़की को देख अफसोस से सर हिलाया। जी जी। वो चलते जारून के सामने रुकी थी, जबकि दिल अनजाने वसवसों में घिरा था। इस दिन तो खुद सुना था इसने, जारून ने कहा था कि ये परी की केयर टेकर है, तो अब ये सब। वो सख्त झुंझलाई हुई सी थी। ये मेरे दोस्त की बहन है सारा, ये कुछ दिन यहीं रहेगी, तो तुम्हें एक अच्छे मेज़बान की तरह इसका ख्याल रखना है। हाथ पैंट की पॉकेट में फंसाए वो दांत पीसते इस नई मुसीबत के सर आने पर सख्त झुंझलाया हुआ था। इस लड़की की साइकी से वो बखूबी वाकिफ था। वो जानता था कि फहाद की ऐसी हालत में वो इस पागल को यूं नहीं छोड़ सकता था। जी ठीक है, सुहाय सुनते एक नज़र सारा को देखते मध्यम सी आवाज़ में बोली कि असफंदियार ने जारून ने पुरसुकून सा होते सर को हाँ में हिलाया था। अभी तुम जाओ गेस्ट रूम में, मैंने साफ करवा दिया है, और सुहाय तुम इधर आओ। वो बुद्ध बनी सुहाय से कहता एक काटदार नज़र सारा के वजूद पर डालते सुहाय का हाथ थामते हुए अपने कमरे की जानिब पड़ा था, जहाँ वो हैरत से इसकी पुष्प को देख रही थी। वहीं पीछे धुआं धुआं चेहरा लिए खड़ी सारा ने बुरी तरह से सुहाय की पुष्प को घूरा। ये सिर्फ मेरा है सुहाय मैडम, मैं आगे एक बार इसे खो चुकी हूँ, मगर अब की बार इसे कोई नहीं छीन सकता सारा से। अपने और जी के बीच आते हर इंसान को मैं खुद बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर ख़त्म करूँगी। दांत पे दांत जमाए वो खून रंग होती आंखों से सुहाय का तस्वुर करते बड़बड़ाई थी और अपने गाल पर गिरते आंसू को वो बुरी तरह से रगड़ते हुए आगे बढ़ी थी। क्या हुआ? बेचैनी से इसे यूं टहलते देख वो परी के पास बैठते हुए बोली थी कि जारून ने इसको देखते हाथों से बालों को ठीक किया। आपने तो इस दिन कहा था कि मैं परी की केयरटेकर हूँ, तो आज आपने बीवी क्यों कहा? अपने दिल में उठते सवाल पर वो फौरन से बोली थी कि रात से वो हुए नरम रवैये की ही मेहरबानी थी कि सुहाय मैडम इतना बोल पाई थी, जबकि जानून जो आगे उलझा हुआ था वो माथे पर तेवरी सजाए सोच में डूबा। कब कहा था इसने केयर टेकर, वो भी सारा जैसी साइकी के सामने? स्वाय दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? मैंने तुम्हारा नहीं मेड का कहा था, जो कि मैं पहली परी के लिए अरेंज कर रहा था, मगर अब तुम हो तो अब क्यों कर इसे हायर करूं? तुम्हारा कब जिक्र किया था मैंने?
وہ دانت پیستے ہوئے یاد کرتے کہتے اس کے پاس گیا تھا اور غصے سے مگر دبی دبی سی آواز میں بولتے وہ چھڑکنے لگا، جبکہ وہ اپنی غلط سوچ پر خفت سے شرمندہ ہوتے سر جھکا گئی۔ اس لڑکی کو فری مت کرنا زیادہ اپنے ساتھ، ویسے بھی مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا، پری کے آس پاس بھی اس کا سایہ نظر نہ آئے۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرنے لگا، جبکہ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر فضا میں بکھری اس کی کولون کی مہک کو محسوس کرتے گہرا سانس لیتے سر ہاں میں ہلا گئی۔ گڈ، چلتا ہوں، خیال رکھنا۔ پری کے رخسار کو چھوتے وہ ایک نظر سہائی کے سرخ پڑتے وجود پر ڈالتے باہر نکلا تھا کہ وہ اس کے نکلتے ہی گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی صحیح میں مسکرائی تھی۔ وہ جھکتے پری کے گالوں کو محبت سے چھوتے سوچ میں تھی آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ زارون اتنا ناپسند کرتا تھا اس لڑکی کو، پھر بھی اسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھا۔ بی بی جی رہنے دیں، آپ کو کیا کرنا ہے دیکھ کے، وہ ایک نظر مڑتے پیچھے کی جانب دیکھتے بمشکل سے رندی آواز میں بولی تھی، جبکہ خوف و ڈر سے اس کی پیشانی پر چمکتے پسینے کی قطرے نمودار ہوتے اس کے اندرونی کیفیت کو بخوبی بیان کر رہے تھے۔ چپ کر جاؤ تم، خبردار، جو آواز کی۔ وہ سخت غصہ ہوتی ایک دم سے مڑتی اسے کھینچتے کونے میں لے آئی۔ بی بی کیا پتا وہ آرام ہی کر رہے ہوں، آپ کیوں جانا چاہتی ہے یوں کسی غیر کے کمرے میں؟ منہ بناتے وہ علیشہ کو سمجھانے لگی، مجھے دیکھنا ہے آخر وہ بندہ 2 دن سے اندر چھپا کیا کر رہا ہے، نہ تو باہر نکلا ہے اور نہ ہی کسی سے ملا ہے، اوپر سے لالا نے بھی کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتی تب تک مجھے سکون نہیں ہوگا، وہ بے چینی سے آہن کا سوچتے بولی۔ ویسے بھی اسے وہ 2 نمبر ہی لگا تھا، اب بھی یقیناً وہ اندر چھپا یقیناً کوئی نہ کوئی پلاننگ یا سازش کر رہا ہوگا۔ تم نے نہیں جانا تو نہ جاؤ، ایسا کرو یہی رکو، میں اکیلی ہی ہو آتی ہوں۔ وہ نظریں چاروں اطراف میں دوڑاتے ہلکی سی پہلی تاریکی میں اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ڈرتے اسے روکنے لگی۔ بی بی لالا کو پتہ چلا تو وہ غصہ کریں گے۔ نورا نے معصومیت سے اسے باز رکھنے کی خاطر اسفندیار کا نام استعمال کر لیا تھا، مگر اس کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا تھا اسے۔ انتظار کرنا میرا، جانا مت، وہ ایک نظر بند دروازے کو دیکھتے فوراً سے کہتے آگے بڑھی تھی اور چاروں اور دیکھتی وہ ہاتھ سے چادر کے نیچے چھپائی چابیوں کے گچھے کو نکالتے ہی لاک اوپن کرتی اندر داخل ہوئی۔ وہ ڈرتے نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں آنکھیں پٹ پٹاتے دبے قدموں آگے بڑھی تھی، آرام سے مڑتی وہ دروازے کا یاد آتے ہی جلدی سے اسے اندر سے لاک کرتی اپنی تیز ہوتی سانس بحال کرنے لگی۔ کمرے میں جاتے ہی اندازہ ہوا تھا کہ روم میں کوئی نہیں، آخر کہاں جا سکتا ہے وہ بندہ؟ وہ ہاتھ تھوڑی پر رکھے متفکر سی ہوئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک سے کوئی یوں ہی غائب ہو جائے، جبکہ اس کی پوری نظر تھی اس شخص پر جو 2 دن سے کمرے سے باہر تک نہیں نکلا تھا۔ وہ آخر گیا تو کہاں گیا؟ وہ کمرے کے وسط میں ماتھے پر بل سجائے اپنے بے داغ پیشانی کو مسلتے ٹہلنے لگی کہ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا سانس اٹکا تھا۔ وہ بے تحاشا خوف سے ڈرتی بنا کچھ سوچے ایک دم سے صوفے کی جانب پڑی تھی اور اچھلتے اس کے پیچھے جھپٹتے بیٹھی، جبکہ وہ جو تھکا ہارا سا ابھی اٹیچ روم سے نکلا ہاتھوں کو پھیلائے انگڑائی لیتے اندر داخل ہوا تھا، مگر اب اچانک سے کسی غیر معمولی سی آہٹ پر وہ ہاتھ یوں ہی فضا میں روک کے آگے پیچھے دیکھنے لگا، مگر اندھیرے میں سوائے خوف کے اور کچھ نہ ملا تو سر کو جھٹکتے وہ ڈرتا آگے بڑھا تھا، مگر لائٹ کے پاس جاتے ہی اس کا لائٹ آن کرتا ہاتھ تھما تھا۔ وہ ایسے ہی لائٹ آن کیے بغیر واپس مڑا کہ علیشہ جو صوفے کی پشت سے ایک آنکھ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اسے اچانک لائٹ آن کیے بغیر مڑنے پر وہ دھڑام سے بیلنس کھوتے کونی کے بل پیچھے گری تھی۔ ایک دم سے کونی پر سارا وزن پڑتے ہی اس کا رواں رواں درد سے تڑپ اٹھا تھا۔ وہ ہلکی سی نکلتی اپنی چیخ کے بعد فوراً سے ہاتھ مضبوطی سے منہ پر دیتے اپنی درد سے نکلتی چیخ کو دبانے لگی۔ تھوڑی دیر یوں ہی وہ لیٹی اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتی اٹھی تھی، ہر سو خاموشی پاتے ہی وہ سکون سے سانس لیتے اٹھی اور دوڑتے دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔
कि अचानक ही किसी के झटके से बाजू को खींचते पर वो डरती चीखने लगी कि मान वो अपना भारी हाथ इसके मुंह पर रखा इसे दीवार से लगाते इसे झिड़कने लगा, जो कि डर से आंखें बंद करे बुरी तरह से फंसने पर कपकपा रही थी। अब यूं आहान की गुस्से भरी आवाज़ सुनते वो फट से आंखें खोल गई। क्या कर रही हो यहाँ? वो आईब्रो उचकाते तफ्तीश करने लगा, जबकि अलीशा थूक निकलते अचानक से आहान को देखते मुस्कुराई। के बदले में वो घूरते इसे देखने लगा। वो मैं वैसे ही आ गई थी। कदरे मिठास समय नरम लहजे में वो आंखें पटपटाते हुए बोली कि आहान बेहोश होते होते बचा। इससे हुई मुलाकात वो कहाँ भूला था जो इसके चकमे में आ जाता। तुम यहाँ आई तो अपनी मर्जी से हो, मगर जाओगी मेरी मर्जी से। इसे भागता देख वो फौरन से इसे बाजू से खींचते मुकाबिल करते भारी आवाज़ में बोला कि अलीशा ने दांत पीसते आहान की जानिब देखा, जो ऐसा मुस्कुराया जैसे कह रहा हो कि जो मर्जी करो, मैं तो अपने दिल ही की मानूंगा। देखो, मैं लाला को बताऊंगी, जाने तो मुझे। इसे खुद पर हंसता देख वो फरार की सारी रास्ते खुद पर बंद पाता उंगली उठाए इसे धमकी देने लगी। इसकी फीकी सी धमकी पर वो कुछ कहता कि अचानक से होती दरवाजे पर दस्तक ने दोनों को चौंका दिया था। वो मुड़ते सामने दरवाजे को देखने लगा, जबकि अलीशा का रंग यूं अचानक से बनी सिचुएशन के साथ खुद को ऐसे इस वक्त आहान के कमरे में देखते ही स्पीड से दौड़ते जैसे बाहर आने को था। पागल हो गया हो जो दरवाज़ा खोलने लगे हो? इसे दरवाजे की जानिब जाता देख वो फौरन से इसके हाथ को पकड़ते खींचते हुए बोली कि आहान भी सोच में पड़ गया। अच्छा, इधर आओ मेरे साथ। वो बढ़ते इसका हाथ खींचते इसे साथ लेते आगे बढ़ा था, जबकि वो ना समझी से इसके साथ खींची चली गई। जब तक मैं ना आऊँ बाहर मत आना, ओके? इसे उंगली से वॉर्न करते वो तंबिया करते लहजे में बोलते साथ ही ड्रेसिंग रूम में बंद करते बाहर निकला। जी क्या चाहिए? दरवाज़ा खुलते वो बाहर देखते हैरानगी से बोला। जी वो खाना लाया था, असवन यार लाला ने भिजवाया है। शमसू हाथ में पकड़ी खाने की ट्रे इसके सामने करते अपने 32 दांतों की नुमाइश करते बोला कि आहान का सुनते दिल किया कि अभी इसका सर फोड़ दे। पीछे हो, मैं रख दूं अंदर? आहान के गुस्से से तपे चेहरे को देखते वो अंदर दाखिल होने की कोशिश में बोला कि आहान ने हड़बड़ाते इसे बाजू से पकड़ते बाहर खींचा। किधर? दो मुझे, मैं कर लूँगा, अब जाओ तुम। वो ट्रे इससे खींचते लेटा झिड़कते हुए बोला कि शमसू सर हिलाता ना समझी से बंद होते दरवाजे को देख वहाँ से मुड़ा था। वो शुक्र भरा सांस लेते ट्रे मेज़ पर रखते ड्रेसिंग की जानिब मुड़ा था, मगर वो हैरत ज़दा सा ठटका था क्योंकि अलीशा पूरे रूम में कहीं भी नहीं थी। अभी वो सोचता कि अचानक से इसके दिमाग में कुछ खटका। वो भागता अंदर बढ़ा था और पट से कबर्ड खोलते वो एक नज़र बाहर देखते अंदर बने महसूस बटन को ऑन कर गया कि अचानक से दीवार में पोशीदा दरवाज़ा बिना आवाज़ के खुला था। वो लब भींचते सर्द तासुरात चेहरे पर सजाए आगे बढ़ा था और झटके से बुत बनी खड़ी अलीशा को अपने परेशाना गिरफ्त में लेते वो एकदम से इसे खींचते दीवार से लगा गया। आवाज़ नहीं, अगर ज़रा सा भी चीखी चिल्लाई तो अच्छा नहीं होगा जान। इसके काम के करीब सरगोशी करते वो अपनी सुर्ख होती नीली आंखों इसे खौफ से पहली काली आंखों में गाड़ते हाथ मजबूती से इसके होठों पर जमाते हुए बोला, क्यों आई हो यहाँ? इसके गुस्से भरी दहाड़ एकदम से साउंड प्रूफ कमरे की दीवार से टकराते दम तोड़ गई थी। मैं इसकी जारहाना गिरफ्त अपने होठों के ऊपर बढ़ते देख वो दर्द से खुद को इसके बेरहमाना गिरफ्त से छुड़वाने लगी, जबकि आहान इस वक्त बिल्कुल एक अलग सा एक नए रूप में मानो सदियों की संजीदगी से सजा कोई बुत हो, जिसकी अंग अंग से झलकता गुस्सा अलीशा को अपनी गलती का एहसास करवाने लगा। शायद इसे नहीं आना चाहिए था यहाँ। वो एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाती आंखें मीच गई, जबकि आंसू एकदम से इसके आंखों से बहते गालों पर लुढ़क रहे थे, जिसे देख ही मुकाबिल पल में अपनी सबाह पोजीशन में आते ही आराम से अपना हाथ इसके मुंह पर से हटा गया कि वो पूरी तरह से सुर्ख चेहरे के से खांसती खुद को नॉर्मल करने लगी। क्या देखा है तुमने अभी यहाँ? वो जो हाथ घुटनों पर रखते गहरा सांस भरती अपने तनफ्फुर बहाल कर रही थी कि अचानक से अपने पास से आहान की आवाज़ सुनते वो एकदम से बोली। वो मैंने देखा कि वो हाथ की उंगली उठाए
سامنے کی جانب اشارہ کرتے بولی، جبکہ اس کے اشارے کی جانب قدم بڑھاتے وہ مسکراتے اس کے سامنے دیوار کی مانند کھڑا ہوا۔ کچھ دیکھا ہے تم؟ وہ قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھتے پراسرار لہجے میں بولا کہ علیشہ نے بنا ڈرے گردن ہاں میں ہلائی۔ کچھ نہیں دیکھا تم نے علیشہ بی بی، جو کچھ بھی دیکھا ہے اسے یہیں بھولتے جاؤ گی، ورنہ آئی سویئر یہ احان مرزا جتنا اچھا ہے نا اتنا ہی برا ہے اپنے کام کے معاملے میں۔ وہ انگوٹھے سے اس کے ماتھے پر چمکتے ننھے ننھے پسینے کے قطروں کو چنتے معنی خیزی سے بولا تھا کہ اس کے اس روپ کو دیکھتے وہ نم آنکھوں سے کپکپاتے ہونٹوں کو آپس میں پیوست کرتی آنکھیں ہاتھ کی پشت سے رگڑنے لگی۔ کچھ دیکھا ہے تم نے؟ اسے روتا دیکھ وہ پھر سے استفسار کرنے لگا۔ کاکا کچھ نہیں دیکھا میں نے، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ وہ روتی ایک دم سے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے لگی کہ احان سنتے ہی اسے فوراً سے چھوڑ گیا۔ اس کے نکلتے ہی آہن کی حسرت بھری نگاہیں نے دور تک اس کی پشت کا احاطہ کیا تھا۔ اسے جانے کیوں مگر تکلیف ہو رہی تھی اسے یوں روتا دیکھ۔ اسفندیار، اچانک سے وہ اپنی کیفیت پر جھنجھلاتے اسفندیار کو یاد کرتے بری طرح سے پاس پڑی کرسی کو کک کرتے اپنے دونوں ہاتھ میں بالوں کو نوچتے مٹھیوں میں دبوچ گیا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے سوجے چہرے اور آنکھ پر پڑے نیلے نشان کو دیکھ چودھری نے تشویش کرتے آگے ہوتے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، جان چھوڑو، کاٹ کھانے کے انداز میں جواب دیتے وہ بنا رکے آگے بڑھا کہ مقابل کھڑے شخص کو دیکھ خود بخود اس کے قدم تھمے تھے۔ فیضان، یہ کیا ہے سب؟ غصے سے بھرے لہجے میں استفسار کرتے وہ ہاتھ سے اس کے زخم کو دیکھنے لگا۔ چوٹ کے چھونے پر ہی وہ درد سے بلبلا اٹھا کہ مقابل نے تیز سے مٹھیوں کو بھینچا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ غصے سے اراتے ہوئے بولا کہ فیضان خان گڑبڑا گیا۔ بولو گے کہ ایک لگاؤں؟ ہاتھ فضا میں بلند کرتے وہ تھپڑ جڑتے مشکل سے ہاتھ کو روک پایا تھا، جبکہ فیضان نے نظر جھکائے اسفندیار کا نام زیر لب بڑبڑاتے آنکھیں میچ لی۔ کیا اس 2 ٹکے کے لڑکے کی اتنی ہمت جو وہ میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے؟ تم نے کیا چوڑیاں پہنی ہوئی تھی؟ کیوں نہیں مارا اسے؟ مقابل کا غصہ حد سے سوا تھا۔ یہ کل کا آیا لڑکا اب اسے خود پر بھاری ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ آگے ہی قدم پھونک پھونک کے اٹھاتے تھے اب اور احتیاط، بلکہ کھیل بند کرنا پڑے گا کچھ وقت کے لیے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے سوچ میں پڑا۔ آخر کیا وجہ ہے جو اس نے یوں بے دردی سے تمہیں پیٹا ہے؟ کچھ سوچتے وہ مڑتے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ کچھ نہیں، بس کچھ غلط فہمی ہو گئی۔ نظریں چرائے وہ بات ختم کرنے کے سے انداز میں بولا تھا کہ چودھری سنتے آئیبرو اچکاتے کہکا لگا اٹھا۔ تم کس بات پر ہنس رہے ہو چودھری؟ اسے گھورتے تاریخ مغل نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا کہ چودھری نے اس کے پیچھے کھڑے فیضان خان کو دیکھ جو اسے گردن نفی میں ہلاتے باز رہنے کا کہنے لگا۔ میں جانتا ہوں مغل جی، اس کی حالت کے پیچھے وہی لڑکی ہے جس کے پیچھے یہ پہلے دن سے پاگل بنا ہوا ہے۔ چودھری ہاتھ میں آئے موقع کو آخر کیسے یوں ہی جانے دیتا؟ تبھی وہ پرجوش ہوتے بتانے لگا کہ مغل کا چہرہ غصے سے حد سے زیادہ تپا ہوا تھا۔ تم نے ابھی تک اس لڑکی کا بھوت سر پر سوار کیا ہوا ہے فیضان، بھولو مت ان کی وجہ سے ہمارا سارا خاندان برباد ہوا ہے اور تم کیوں عشق لڑا رہے ہو اس لڑکی سے؟ لعنت ہو تم پر! اسے گریبان سے جھنجھوڑتے وہ غصے سے دھاڑا تھا کہ چودھری بھی فوراً سے کھڑا ہوتے گڑبڑا گیا کہ اس نہیں بنتی صورتحال پر خطا معاف بابا سائیں، مگر مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ آج اتنے سالوں میں پہلی بار وہ ہمت کرتے ہوئے بولا تھا۔ اسفندیار کا یوں آبریشم کے لیے اسے مارنا، اس کی فکر دکھانا فیضان خان کا بس نہیں تھا کہ اسے جلا کے بھسم کرتے۔ اب وہ ہر حال میں اس کا فیصلہ چاہتا تھا۔ اسے ریشمیں کسی بھی حال میں چاہیے تھی اور وہ جانتا تھا کہ ایسا صرف اور صرف اس کا باپ ہی کر سکتا تھا۔ تم ہوش میں نہیں ہو فیضان؟ جس کے گھر والوں نے ہماری دنیا اجاڑ دی، تم ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنا کے یہاں رکھو گے؟ بھول گئے تمہارے اس لڑکی سے شادی کے بعد بھی میں نے اسے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، تو کیا تم اس بیوہ کو بیوی بنا کر سوچ رہے ہو؟ وہ کرخ لہجے میں سوالیہ ہوا۔ کس نے کہا کہ پاس رکھنے کے لیے شادی ضروری ہے؟ وہ میرے پاس رہے گی مگر بیوی بن کر نہیں، رکھیل بن کر۔
خود سوچیے، اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں اپنا کھیل مزید چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس طرح سے وہ لوگ ویسے ہی غیرت اور شرم سے مر جائیں گے اور آپ کے بدلے کے ساتھ ساتھ میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ انہیں تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہا تھا، جبکہ طارق مغل کے ماتھے پر پڑی گھنی شکنیں اب آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا دماغ پایا ہے تم نے فیضان مغل، آخر بیٹے کس کے ہو؟ وہ کہکہا لگاتے اسے ساتھ لگاتے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا، جبکہ فیضان نے مسکراتے چودھری کو دیکھا۔ مگر اس اسفندیار کے ہوتے سب کیسے ہوگا؟ چودھری ابھی تک پریشان تھا، جب بھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنا بڑا منصوبہ کیسے پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ سب کچھ تو وہ خود ہی طے کر چکے ہیں، بس اب انتظار کرو اس دن کا جب وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی لکھیں گے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے مدب سی سوالی آواز پر وہ سامنے کام میں مصروف مڑتے اپنے سامنے کھڑے اس خان کو دیکھتے مسکرائی۔ ہیرو، وہ ہاتھ سنک سے دھوتی دوڑتے اس کے پاس رکی اور فوراً سے اپنے دھلے گیلا چھوٹا سا ہاتھ مقابل کے سامنے کیا ہینڈ شیک کرنے کے لیے، جبکہ مقابل مسکراتے اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو تھام گیا۔ آپ یہاں کیسے آئیں اور یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ نرم و ملائم لہجے میں وہ شگفتگی سے مسکراتے ہوئے بولا، میں تو نانی کے ساتھ آئی ہوں یہاں۔ آپ کون ہیں؟ وہ مسکراتے اسفندیار کو دیکھتے ہوئے بولی، جو کہ حیرانگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا، وہ سنتے سر ہاں میں ہلا گیا۔ آپ کی نانی کون ہے؟ شیلف سے اپنا مطلوبہ سامان نکالتے وہ سامنے کاؤنٹر پر رکھتے ساتھ اس سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ اماں بھی کہتے ہیں نا سب انہیں؟ شان سے چہکتے سفید ٹی شرٹ میں ملبوس اسفندیار کو دیکھتے فوراً سے بولی، جبکہ اسفندیار کے ہاتھ اس نام پر پل بھر کو تھمے تھے، مگر جلد ہی وہ پھر سے اپنے کام میں مشغول ہوا۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ اس کے تیز تیز گردش کرتے ہاتھوں کو دیکھتے وہ پرشوق نظروں سے سب دیکھنے لگے، جبکہ اسفندیار نے مڑتے اس کی جانب دیکھا اور ایک دم سے اسے اٹھائے وہ آرام سے اپنے پاس کی ایک جانب کاؤنٹر پر بٹھا گیا۔ آپ کھاؤ گے؟ اس کے چھوٹے سے ناک کو کھینچتے وہ جھکتے اس کے بالوں کو بکھیرنے لگا کہ شانزے نے کہکہا لگاتے حامی بھری، اوکے تو اب ہم مل کر پاستا بنائیں گے اور پھر یمی سا پاستا کھائیں گے بھی۔ وہ نرمی سے اس کے گالوں کو کھینچتے اپنے کام میں مصروف ہوا تھا کہ وہ اشتیاق سے اسے یوں ماہر کک کی طرح کام کرتے دیکھ منہ کھولے ہاتھ کی مٹھی چھوٹی سی مٹھی بناتے تھوڑی کے نیچے رکھ گئی۔ آپ اسکول جاتی ہیں؟ اچانک سے ذہن میں آتے سوال پر وہ اپنے سامنے بیٹھی خود کو ہی دیکھتی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھتے بولا، جس نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی چہرہ جھکا لیا، جبکہ وہ دیکھتا سرد آنکھ خارج کرتے رہ گیا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد ہی وہ کھانا تیار کرتے پہلاوا سمیٹنے لگا اور فوراً سے ہاتھ واش کرتے وہ بڑھتے شانزے کو شیلف سے اتار گیا۔ گل بھی ادھر آئے۔ پاس کھڑی ادھیڑ عمر ملازمہ کو مخاطب کرتے وہ ڈش ان کے ہاتھ میں تھما گیا۔ آپ یہ میری دوست کو کھلا دیں جب تک میں آتا ہوں۔ شانزے کو گردن ہلاتے اشارہ کرتے وہ ٹرے تھامتے باہر کو بڑھا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر وہ ہاتھ میں کمفرٹر دبوچتے سوتی بن گئی۔ ایک نظر اسے دیکھتے وہ سر جھٹکتے ٹرے میز پر رکھ گیا۔ ابر کھانا کھا لو، اس کے سر پر کھڑے ہوتے وہ ہاتھ سینے پر باندھے بولا، جبکہ وہ سنتی آنکھیں اور زور سے میچ گئی۔ اٹھو، زور سے کمفرٹر کھینچتے وہ دور اچھالتے بولا کہ اب ریشم فوراً سے ہڑبڑاتے اٹھ بیٹھی اور خونخوار نظروں سے اپنے سامنے کھڑے اسفندیار کو گھورا۔ بعد میں گھور لینا، ٹائم دے دوں گا، ابھی چلو کھانا کھاؤ۔ اس کی گھوری کو دیکھتے وہ غیر سنجیدگی سے بولا کہ ابریشم نے دانت پیستے اسے دیکھا، نہیں کھانا مجھے، بھوک نہیں، آپ جائیں۔ وہ دوپٹہ حجاب کی طرح سر پر لپیٹتے بیزاری سے بولی، مقصد اسے یہاں سے بھیجنا تھا۔ اسفندیار مڑتے ٹرے اٹھائے بیڈ کی طرف آیا تھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے وہ خود کو دیکھنے لگا۔ کیا تھا وہ اور کیا بن چکا تھا؟ کہاں سوچا تھا کہ یوں کسی کے لیے کھانا بناتے نخرے بھی سہنے پڑیں گے۔ وہ اپنی حالت پر افسوس کرتے سر جھکائے بیٹھی ابر کو دیکھتے بیڈ پر بیٹھا کہ اس کے یوں بیٹھنے پر وہ فوراً سے اچھلتی پیچھے ہوئی۔ اب بنا نخرے دکھائے کھاؤ، وہ ٹرے اس کی گود میں رکھتے بولا، مجھے نہیں کھانا، کیا زبردستی ہے؟ وہ ٹرے اٹھاتی بیڈ پر رکھتے منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ اسفندیار نے غصے سے اس کے ضدی انداز کو دیکھا۔ اب چپ چاپ کھانا کھاؤ، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ وہ غصہ دباتے چڑھتے زبردستی چمچہ
اس کے منہ کے قریب کر گیا کہ ابریشم نے ایک نظر اسے دیکھتے چپ چاپ منہ کھول دیا، جبکہ اسفندیار اس کے مان جانے پر شکر بھرا سانس خارج کرتے پرسکون ہوا۔ پری کیسی ہے؟ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ چیر کھسکاتے اس کے پاس ہی بیٹھتے ہوئے بولا، جبکہ سہائے اس کے یوں اچانک سے اتنی جلدی واپس آنے اور اپنے پاس بیٹھنے پر سٹپٹا گئی۔ اس کا سلاد کاٹتا ہاتھ ایک دم سے تھما تھا، جبکہ وہ اپنے تیزی سے دھڑکتے دل کو بہلاتے تسلیاں دینے لگی۔ ٹھیک ہے پری، وہ بمشکل سے نظریں اٹھائے اس حسین لاپرواہ شخص کو دیکھ مدھم سی سرگوشی نما آواز میں بولی، جو کہ زارون خان بمشکل سے سن پایا تھا۔ وہ ہنکارا بھرتے اٹھا تھا اور کوٹ چیر سے اٹھائے وہ اوپر روم کی جانب بڑھا۔ سنیں؟ سہائے کی مدھم سی آواز اس کے کانوں میں گونجی کہ وہ قدم روکے تھم گیا تھا اور مڑتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سارا کے لیے کیا بناؤں؟ وہ مہمان ہے ہماری اور مجھے تو ان کی پسند ناپسند کا کچھ معلوم نہیں۔ وہ اپنا مدعا بیان کرتے ہونٹ دانتوں تلے کچلنے لگی، جبکہ زارون سنتے اسے مشکوک سا دیکھنے لگا۔ کیا ضرورت تھا اس کی پسند کا خیال رکھنا؟ جو مرضی بنا لو، کھا لے گی میڈم۔ خاصا تپا ہوا سا لہجہ تھا۔ وہ بنا بیزاریت چھپائے بولے آگے بڑھا تھا۔ آپ پلیز مجھے باہر سے چکن لا دیں، میں بریانی بنا لوں اس کے لیے۔ اسے دوبارہ سے مڑتے دیکھ وہ فوراً سے بولی کہ زارون نے محض گردن ہاں میں ہلائے پر اکتفا کیا۔ وہ شکر بھرا سانس خارج کرتے مسالہ جات نکالنے لگی۔ سویٹ ڈش تو وہ بنا چکی تھی اور اب کڑھائی گوشت کے ساتھ بریانی کا بھی ارادہ تھا اس کا، جبھی وہ زارون کو بول چکی تھی۔ وہ کڑھائی کو آخری نظر دیکھتے ڈھکن چڑھاتے آنچ بند کر گئی اور پلیٹ میں ٹماٹر اور پیاز نکالتے وہ چیر گھسیٹتے بیٹھی کہ اچانک سے زارون کی آواز پر وہ حیرانگی سے اٹھی تھی، جبکہ اس کی تیز گرجدار آواز کو سنتے سارا، جو کہ ابھی سوئی ہوئی تھی، وہ بھی ہڑبڑاتے اٹھی باہر کو آئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا شاید کہ زارون اتنی جلدی واپس آ جائے گا۔ وہ ایک نظر سامنے کچن میں ڈری سہمی لڑکی سہائے کو دیکھتی مسکراہٹ دبا گئی۔ شاید زارون غصے میں تھا جبھی وہ یوں چلا رہا تھا، اوپر آ سہائے۔ ابھی وہ سوچتی کہ اچانک سے زارون کی غصے بھری آواز کو سنتے وہ فوراً سے دوڑتے اوپر بڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے یہ سوچتے ہی کہ آخر کیا ہوا ہے۔ واہ، یہ تو میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی سب ہو رہا ہے۔ سارا مسکراتے اسے یوں بھاگتا دیکھ بڑبڑائی تھی۔ جی کیا ہوا؟ وہ آنکھیں پھیلائے زارون خان کو دیکھنے لگی، جو پری کو اٹھائے تھپک رہا تھا۔ ادھر آؤ، غصے سے دانت پیستے کہا گیا کہ وہ سنتی خشک خلق کو تر کرنے لگی۔ پری کو بخار ہے اور تم بجائے اس کے پاس رہنے کے باہر کیا کر رہی تھی؟ جب میں نے کہا کہ تمہاری سب سے پہلی اور آخری ذمہ داری پری ہی ہونی چاہیے تو پھر یہ لاپرواہی کیوں؟ وہ غصے سے بھڑکتے بولا تھا کہ وہ ڈرتی دو قدم پیچھے ہوئی۔ بولو چپ کیوں ہو؟ اسے یوں ہی خاموش کھڑا دیکھ وہ غصے سے اس کے پاس آتے بولا کہ سہائے نے ڈرتے مٹھیوں کو مضبوطی سے بھینچا۔ وہ پری کو ہلکا سا بخار تھا، میں نے دوائی دے دی تھی اور کھانا بنانے کو ہی باہر گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ تو صبح سے اس کے پاس تھی، بس ہلکا سا بخار تھا اسے، شاید دانت نکلنے کی تکلیف کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو باہر گئی تھی تاکہ جلدی سے کھانا بنا کر فارغ ہو سکے اور دوبارہ پری کے اٹھنے سے پہلے واپس آ سکے۔ کیا ہو جائے گا اگر کھانا نہ بنتا؟ باہر سے آ جاتا کھانا، مگر تمہیں تو بس اچھا بننے کا موقع چاہیے۔ آج کے بعد تم کوئی کام نہیں کرو گی، صرف اور صرف پری کا دھیان رکھو گی تم، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو بتا دو مجھے تاکہ واپس بھیج دوں تمہیں، کیونکہ میں پہلے دن ہی تم پر واضح کر چکا ہوں کہ تمہارے اور میرے اس رشتے کی سچائی۔ اگر آئندہ ایسی کوتاہی کی تو میں کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ گاٹ اٹ؟ وہ غصے سے بولا اور پری کو بیڈ پر لٹاتے وہ اسٹڈی روم میں بند ہوا تھا، جبکہ پیچھے وہ آہستگی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کو دبانے لگی۔ جانے کب سے وہ راکنگ چیئر پر جھولتے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، جبکہ دکھتے سر کی ٹیسوں کے ساتھ وہ آنکھیں موندے اذیت میں تھا۔
2 دن ہو چلے تھے اسے آئے، مگر ابھی تک کچھ خاطر خواہ معلومات حاصل نہیں کر پایا تھا، سوائے اس حادثے کی جگہ سے ملنے والی آدھی ادھوری فوٹیج کے۔ عجیب سی سچویشن بن چکی تھی۔ وہ جتنا خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی وہ بے قابو ہو جاتا تھا۔ اب بھی وہ جلے دل کے ساتھ اپنا سارا غصہ سہائے پر نکالتے اب خود کو سگریٹوں میں پھونک رہا تھا۔ تاریک کمرے میں اپنی سوچوں میں گم، اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ فون پر محسوس رنگ ملتے ہی وہ ایک دم سے آگے ہوتے میز پر سے پڑتے بڑے فون کو اٹھائے چیک کرنے لگا۔ اچانک نظر ٹائم پر پڑی تو وہ حیران ہوا، وقت دیکھتے جہاں رات کے 1 بج چکے تھے۔ اچانک آنکھیں بند کرتے ہی ایک دم سے مدھم سی کپکپاتی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ جھٹکے سے سر اٹھائے ایک دم سے اٹھا تھا، دروازہ کھولتے ہی اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ مزید شرمندہ ہوتے، لب ایک دوسرے میں پیوست کرتے آنکھیں احساس شرمندگی سے موند گیا۔ اچانک وہ دوڑتے آگے بڑھا تھا اور ہاتھ ایک دم سے بیڈ کے کونے پر تھوڑی سی جگہ پر بیٹھی سہائے کے دھلکتے سر کے نیچے رکھا۔ وہ پری کو دیکھنے لگا جس کے چھوٹے سے ہاتھ میں سہائے کے دوپٹے کا کونا تھا۔ اسے بے ساختہ اپنی معصوم بیٹی پر پیار آیا۔ وہ جانتا تھا پورے 3 ماہ کیسے وہ ماں کے بغیر رہ پائی تھی، کتنا مشکل وقت تھا وہ زارون خان کے لیے، اور اب سہائے کے آتے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ سے اپنی بیٹی کو بن ماں کا کر دے۔ جب ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑے، صرف اور صرف اس کی بیٹی پر توجہ دے۔ وہ شاید پری کو سلاتے ایسے ہی ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ زارون خان کی نظریں بیٹی پر سے ہوتے اس نازک وجود پر اٹکی تھی جس کی گردن لڑکھڑائی سی اسے کے مضبوط ہاتھوں کے سہارے پر تھی، جبکہ وہ خود ایک گھٹنا فولڈ کیے بیڈ پر رکھے بیڈ پہ کھڑی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اس کے کانوں میں اپنی ماں کے آخر بار کہے جملے بازگشت کرنے لگے تھے۔ وہ سن چکا تھا، مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا آخر کیسے وہ اسے راغب کرے گی۔ کیا سہائے زارون خان کو راغب کر سکتی تھی؟ بیویاں تو اپنے شوہر کو راغب کرنے کو جانے کیا کیا کرتی ہیں، اور ایک تم ہو جسے ہوش ہی نہیں۔ بیتو کے جملے اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ بے ساختہ اس موم سے نازک وجود کو دیکھے گیا جس کے خوبصورت ظاہری بناوٹ سے پاک نقوش کسی کا بھی دل گھائل کرنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ وہ گہرا سانس خارج کرتے لیمپ کی مدھم سی روشنی میں ایک نظر اسے دیکھتا اٹھا تھا، اور احتیاط سے دوپٹہ اس کے وجود پر سے اتارتے کسی نازک آبگینے کی مانند اسے اپنی باہوں میں بھرتے وہ نظریں اس کے نقوش پر گاڑے دوسری جانب ہوا اور نرمی سے اسے جھکتے بیڈ پر لٹایا۔ اس کا سر تکیے پر ٹکائے وہ ہاتھ دائیں بائیں رکھ چکا تھا، اس کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سرخ ہوتے گالوں پر واضح نظر آتے آنسو کے مٹے مٹے نشان اس کے دل پر جیسے کوڑے کی مانند پڑے تھے۔ وہ ایک دم سے بے ساختہ جھکا تھا اور نرمی سے آنکھیں بند کیے وہ اس کی دونوں رخسار کو محبت سے چھوتے، اس کے آنکھوں پر لب رکھتے، اس کے ناک کو چھوتے گہرا سانس بھرنے لگا۔ کیا ضرورت تھی اسے کسی ہار سنگار کی؟ وہ تو بنا ہار سنگار کے بھی مقابل کو مات دے سکتی تھی۔ آئی نو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ سوری تمہیں دی یہ تکلیف تم سے زیادہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ وہ بے خود ہوتے بہک رہا تھا، شاید جبھی تو اس نے اتنے سالوں سے چھپائے اپنے جذبات کو وہ یوں رفتہ رفتہ عیاں کرنے لگا۔ وہ جو گہری نیند میں ڈوبی جانے کون سی سیر کو نکلی تھی، اگر زارون خان کی اس قدر مہربانیوں کو دیکھ لیتی تو ضرور غش کھا جاتی۔ وہ جھکتے اس کے گردن میں گہرا سانس بھرتے اس کی دلفریب خوشبو کو خود میں انڈیلنے لگا۔ اس کی شیو کی چبھن پر وہ ہلکا سا کسمسائی کے مقابل کا سارا نشہ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا، مگر اسے کروٹ بدلتے آرام سے یوں ہی سوتا دیکھ وہ شکر بھرا سانس بھرتے مسکرایا تھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ جو اچانک ہی کسمسات سے کروٹ بدلتے اٹھی تھی، اب یوں نیم اندھیرے میں سامنے بت بنے کھڑے زارون کو دیکھتے وہ پریشان ہو گئی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ وہ پاس جاتے لائٹس آن کر گیا اور مڑتے تشویش سے پوچھنے لگا، جبکہ وہ کیا جواب دیتی وہ خود شرمندہ سی ہو گئی، جانے کیوں، مگر اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسا ابھی زارون خان اس کے نزدیک تھا۔ بھوک نہیں تھی؟ نظریں جھکائے وہ بمشکل سے بولی تھی۔ کیا کہتی کہ بھوک نہیں؟ ویسے بھی تمہاری باتوں سے پیٹ بھر گیا۔ زارون سنتے ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں
से निकालते आगे बढ़ा था। उठो। जी। वो मुंह खोले अपने सामने फैले इसके चौड़े हाथ को देखने लगी, जबकि वो सर झटकते इसे हाथ को थामते इसे खींचते बेड से उतार गया। क्या हुआ है आप ऐसे? यूं कमरे से बाहर जाता देख वो सटपटाई। फौरन से अपनी मौजूदा हालत को देख वो पानी पानी हुई थी। चुपचाप चलो। वो गर्दन मोड़े सख्त सरजनिश करते आगे बढ़ा था और इसे लेते किचन में दाखिल हुआ। खाना गर्म करके लाओ, मुझे भूख लगी है। इसके हैरान कुन तासरात देख वो कहते साथ ही चेयर घसीटते हुए बैठा था, जबकि सुहाय तो सुनती ही माथे पर बल सजाए हैरान थी। आखिर मसला क्या था इस शख्स के साथ? इसे सच में जारून का दिमाग खिसका महसूस हो रहा था। वो सर झटकते खाना निकालने लगी, मगर खाना देखते ही इसे अंदाज़ा हो चला था कि शायद सारा खा चुकी थी खाना। इसे देखते तसल्ली हुई थी कि चलो अच्छा ही है था कि इसने खुद से ही खा लिया, वरना तो परी को सुलाते इसका ध्यान रखने में जाने कैसे सो गई थी। बैठो। चेयर पीछे करते वो इसे बैठने का इशारा करते बोला। सुहाय चुपचाप बिना कुछ बोले खामोशी से बैठ गई, जबकि जारून इसके झुके सर को देखते डिश में सालन निकालते इसे सामने कर गया। खाओ, मुझे भूख नहीं। वो पहलू बदलते इसके पल पल बदलते रंग से सख्त झुंझला चुकी थी। बुझे दिल से इसे कहती वो उठी थी, जबकि अगले ही लम्हे वो एकदम से अपनी जगह साकित से रह गई जब अपना हाथ जारून खान की मजबूत गिरफ्त में देखा। वो खींचते इसे झटके से खुद पर गिरा गया कि वो वास बाख्ता सी एकदम से इसके ऊपर यूं गिरते इसके कंधों को मजबूती से थामे आंखें मीच गई। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। इसे यूं ही आंखें बंद किए देख वो मुस्कुराते हुए सरगोशी करने लगा, जबकि दिल ने बेसाख्ता इसकी लरसती पलकों को छूने की ख्वाहिश की थी। वो अमल भी करता कि इससे पहले ही वो एकदम से उठी थी और हाथ से अपने बालों को ठीक करते वो खुश होठों पर जबान फेरते आगे पीछे देखने लगी, जबकि चेहरा शर्म व हया से तपने अंगारा हो रहा था। अगर जाना चाहती हो तो चुपचाप खाना खा लो। वो दिल पर लानत भेजते मुंह बनाते दांत पीसते हुए बोला था, जबकि सुहाय अपनी खिफत मिटाने को बड़े बड़े निवाले बनाते खाने लगी ताकि जल्दी से जान बख्शी हो सके। आराम से खाओ। इसे यूं खाते देख वो टोके हुए बोला था। अरे हाउ रोमांटिक, यहाँ पर तो लव बर्ड्स आधी रात को खाना खा रहे हैं। मुस्कुराती तंजिया बारीक सी आवाज़ पर वो दोनों मुड़े थे, जबकि जारू ने एक नज़र देखते ही फौरन से गुस्से से मुट्ठियां बीचते रुख आगे करा था, जबकि सुहाय तो इसे यूं नाइट रेड नाइटी में देखती मुंह खोले हैरान हो गई। देखो तो पानी पीते उठी थी मैं, अब मुझे क्या मालूम था कि मैं तुम दोनों के कीमती वक्त में टपक आऊँगी। वो बज़ाहिर मुस्कुराते इन दोनों को यूँ इग्नोर करने पर इनके सामने आते जारून के सामने वाली कुर्सी पर बैठी, जबकि जारून खान की गिरफ्त पानी पीते ही ग्लास पर सख्त हुई। अब डिस्टर्ब तो कर दिया है तुमने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और सुहाय के प्राइवेट टाइम में कोई भी हमें डिस्टर्ब करे। सुहा, खाना ट्रे में रखते ऊपर ले आओ, रूम में खाते हैं। वो बिना इसकी जानिब के साथ बैठी सुहाय को देखते महसूस जलाने वाले अंदाज में बोला, जबकि वो जो यूं इसके झूठ पर मुंह खोले बैठी थी बमुश्किल से जी बोल पाई थी, जबकि जारून सुनते सर हिलाते ऊपर बढ़ा था। सारा इसके जाते ही सुहाय को कांटदार नज़रों से देखती पैर पटकते अपने कमरे की जानिब पड़ी थी। आह, संभल कर, आप ठीक तो हैं? खुद से यूं अचानक किसी के टकराने पर वो फौरन से मुकाबिल को गिरने से पहले ही थाम चुका था, जो कि डर से आंखें बंद किए हुए थी, मगर फिर अचानक से किसी की आवाज़ के बाद यूं अपने हाथ पर किसी की गिरफ्त को महसूस करते वो फौरन से सीधी हुई थी। आप? आंखें फैलाए बेयकीनी से अपने सामने खड़े वजूद को देखती वो डर से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को पूरा खोल गई, जबकि मुकाबिल इस कदर हसीन इत्तेफाक के बाद अब यूं इसके देखने पर मानो फिर से दिल हार चुका था। जी, मैं बंदे को इर्तिजा शाह कहते हैं, अगर आपको याद हो तो। सीने पर हाथ रखे वो सर को थोड़ा सा खम देते हुए बोला था कि इसके अंदाज पर वो फौरन से दबक के पीछे हुई। ज़रूर इसके सितारे गर्दिश में थे, जो यूं एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी इसकी ज़िंदगी में। वो दिमाग पर जोर डालते सोच रही थी, जबकि इसके पुरसोच अंदाज पर वो आगे पीछे देखता कंधे उचका गया। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? खौफ को छुपाने की सही करके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाई थी, जबकि दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि
اگر تو میری شکایت لگانے آیا ہے تو پھر اسے مارنے کا کون سا طریقہ زیادہ کارآمد رہے گا؟ کیا سننا پسند کریں گی؟ وہ جھکتے اپنی سبھی صبح یوں خوشگوار بنتے دیکھ دل سے مسکرایا تھا، جبکہ علیشہ نے اس کی ٹھرکی انداز پر بھویں اچکائی تھی۔ فی الحال تو موڈ بہت خراب چل رہا ہے، کوئی جوک سنا دے۔ اس کا واقعی رات سے موڈ سخت خراب تھا، مگر وہ کہاں پاس آنے والی تھی۔ رات سے 3-4 پلان تو بنا چکی تھی آہان سے بدلے کے، بس اب موقع کی تلاش میں تھی۔ آپ کو مانگنے آیا ہوں۔ اسے یوں مسکراتے دیکھ وہ دھڑکتے دل سے اپنے دل کی بات عیاں کر گیا، اور وہ جو کہ کسی جوک کے منتظر تھی، اس کی بات کو سنتے مانو کرنٹ لگا تھا اسے۔ وہ اچھلتے دور ہوئی جیسے کوئی اچھوت ہو۔ کیا؟ آنکھیں موڑے وہ چیختے بولی کے پاس ایک جانب کام کرتے مالی نے مڑتے اسے دیکھا، جبکہ وہ یوں اس کے متوجہ ہونے پر سیر کرنے کی سوچ پر لعنت بھیجتے واپس پڑی۔ ارے کہاں؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کوئی جوک سنا دے، تو جوک ہی سنایا۔ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ اسے یوں جاتا دیکھ مانو وہ پل بھر میں بیزار ہوا تھا، جبھی وہ کچھ کچی ڈور کی مانند اس کے پیچھے کھینچے چلا گیا۔ اچھا یہ کون سا مذاق تھا بھلا؟ مجھے ایسے مذاق نہیں پسند، مہربانی کرو اور اپنے راستے جاؤ۔ دونوں ہاتھوں کو ٹھاس سے جوڑتی وہ منہ ٹیڑھا کرتے اسے پیچھے کی جانب جانے کا اشارہ کرنے لگی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مرنے کو تھا۔ کیا بندی تھی، وہ سوچتے اپنی قسمت پر رش کر اٹھا تھا۔ اچھا کیا ہم چند قدم چل سکتے ہیں ایک ساتھ؟ اسے پھول کی جانب متوجہ پاتی وہ اجازت طلب نگاہوں سے اسے دیکھنے بولا۔ نہیں ابھی میں مصروف ہوں، بنا لحاظ کے وہ جواب دیتی سرخ گلاب کے پھول پر انگلی گھمانے لگی۔ ایسی کیا مصروفیات ہیں جو آپ 2 منٹ نہیں نکال سکتی؟ کتنی شدت سے وہ آیا تھا کہ اسفندیار سے ملاقات کے ساتھ ساتھ اسے دیدار بھی نصیب ہو جائے، اور اب جب ہو رہا تھا تو وہ نخرے دکھا رہی تھی۔ وہ سوچتے سر جھٹک گیا۔ خیر نخرے اس پر جچتے بھی تھے۔ دیکھیے میرا رات سے میٹر گھما ہے، یہ نہ ہو بنا وجہ شاہ جی آپ کی بےعزتی کر دوں تو برائے مہربانی اس بے لحاظ بندی کو بخش دیں۔ اپنی طرف سے وہ عزت سے اور ادب سے لفظ ادا کرتے بولی تھی، جسے ارتضیٰ بخوبی سمجھ چکا تھا۔ جب ہی تو گردن ہلا کہ ہاں آپ نے ٹھیک کہا، ابھی میٹر گھما ہے، تب بھی اتنی عزت دے رہی تھی بندی، کمال تھا ویسے ایک بات بتاؤں؟ اس کی جانب جھکتے وہ ہنسی دباتے بولا تھا۔ علیشہ نے گردن اٹھائے اسے دیکھا، اشارہ دیا کہ بولو کیا بولنا ہے۔ یہ رنگ بھی اچھا لگتا ہے آپ پر، مگر کالا رنگ کمال لگتا ہے۔ وہ چادر میں لپٹے اس کے پرانے روپ کو یاد کرتا دل سے بولا تھا، جبکہ وہ جو سیریس ہوتے سن رہی تھی ایک دم سنتی کہکا لگا اٹھی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ ارتضیٰ سوچ میں پڑا، کیا غلط بولا تھا اس نے؟ شاہ جی لڑکی پٹانے سے پہلے کوئی کلاس ہی لے لیتے، یہ لڑکی آپ کے ہتھے نہیں آئے گی۔ وہ ہنستے کی وجہ سے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے بولی کہ ارتضیٰ نے لب بھینچے۔ سچ کہہ رہا ہوں میں علیشہ، تم مجھے ارتضیٰ شاہ۔ ابھی وہ جملہ مکمل کرتا کہ اچانک سے پیچھے سے ایک تیز غصے بھری آواز ابھری تھی۔ وہ دونوں حیرانگی سے آواز کے تعاقب میں مڑے تھے۔ جی کہیے۔ اپنے سامنے یوں آتش فشاں بنے نیلی سرد آنکھوں کے ساتھ کھڑے آہان مرزا کو دیکھتے وہ پہلی بار اسے دیکھ سوالیہ ہوا۔ اسفندیار بلا رہا ہے تمہیں، اجمل لے جاؤ انہیں۔ وہ بنا اسے دیکھے حکم دینے لگا کہ اجمل سنتے سر ہاں میں ہلا گیا، جبکہ علیشہ اس کی سرخ آنکھیں خود پر ٹکی پاتے پیچھے ہونے لگی کہ وہ اچانک سے اپنے بھاری قدم اٹھائے آگے بڑھا تھا، اور ایک ہی جست میں ارتضیٰ شاہ کے پاس کھڑی علیشہ کے ہاتھ کو تھامتے وہ کھینچتے اپنے ساتھ لے گیا۔ ارتضیٰ شاہ کی بے تاب نظروں نے دور تک اس لڑکی کے پشت کے ساتھ اس کے ہاتھ میں موجود علیشہ کے ہاتھ کو گھورا۔ سلام داجان۔ وعلیکم السلام۔ آئے تشریف رکھیں۔ نرم لہجے میں اپنے سامنے کھڑے گاؤں کے معززین کو دیکھ وہ شگفتگی سے بولے تھے۔ جی کیسے آنا ہوا آپ کا؟ پیچھے ایک جانب ہاتھ باندھے کھڑے ملازم کو دیکھتے وہ چائے پانی کا اشارہ کرتے ان سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی وہ اگر دلاور خان اور خاور خان کو بھی بلا لیتے تو؟ ان میں سے ایک نے مدعا پیش کیا تھا۔ جاؤ بلا لاؤ دونوں کو۔ حکم پاتے ہی ملازم بھاگتے گیا تھا اور دونوں کو داجان کے حکم سے آگاہ کیا۔ جی داجان یاد کیا آپ نے؟ وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ سرد موسم میں سر پر پہنی اپنی
पठानी टोपी के साथ वो दोनों अपने कंधों पर डाली चादर में मर्दाना वजाहत से खड़े अपने दाजान से मुखातिब थे। आओ अंदर आओ। दहलीज पर खड़े अपने बेटों को देख वो खुश होने के साथ अपने दो बेटों को ना पाते दिल से उदास भी हुए थे। आप तो आ चुके हैं दोनों अब तो आ चुके हैं दोनों, आप बात शुरू करें। दाजान, हम चाहते हैं कि आपने हमेशा हम सब के लिए अच्छा फ़ैसला लिया है और इसी वजह से हम आपके फ़ैसले का एहतराम करते हैं। तमीन बांधते मलिक रजवान रुका था और सुर्ख चेहरे से एक जानिब बैठे दिलावर खान और खावर खान को देखा। सलाम दाजान। वालेकुम सलाम। आएँ, तशरीफ़ रखें। नरम लहजे में अपने सामने खड़े गांव के मोज़िज़ीन को देखकर वो शगुफ्तगी से बोले थे। जी, कैसे आना हुआ आपका? पीछे एक जानिब हाथ बांधे खड़े मुलाज़मीन को देखते वो चाय पाने का इशारा करते इनसे मुखातिब हुए थे। जी, वो अगर दिलावर खान और खावर खान को भी बुला लेते तो। इनमें से एक ने मुद्दा पेश किया था। जाओ बुला लाओ दोनों को। हुक्म पाते ही मुलाजिम भागते गया था और दोनों को दाजान के हुक्म से आगाह किया। दी दाजान, याद किया आपने? वो दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए थे। सर्द मौसम में सर पर पहनी अपनी पठानी टोपी के साथ वो दोनों अपने कंधों पर डाले चादर में मर्दाना वजाहत से खड़े अपने दाजान से मुखातिब थे। आओ अंदर आओ। दहलीज पर खड़े अपने बेटों को देख वो खुश होने के साथ अपने दो बेटों को ना पाते दिल से उदास भी हुए थे। अब तो आ चुके हैं दोनों, आप बात शुरू करें। दाजान, हम चाहते हैं कि आपने हमेशा हम सब के लिए अच्छा फ़ैसला लिया है और इसी वजह से हम आपके फ़ैसले का एहतराम करते हैं। तमीद बांधते मलिक रिजवान रुका था और सुर्ख चेहरे से एक जानिब बैठे दिलावर खान और खावर खान को देखा। हम चाहते हैं कि आप रेशमे बेटी का फ़ैसला भी अब सुना दें, क्योंकि अब हमारे जवान बेटे हमारे ख्वाबों में नहीं। वो सब चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये फ़ैसला हो जाए। एक दूसरे की जानिब देखते वो सामने बैठे दाजान को देखने लगे। ये तो ठीक है, मगर मैं फ़ैसला ले चुका हूँ। तमानियत भरा सांस खारिज करते वो आज अरसे बाद हल्का सा मुस्कुराए थे। वजह अपने असफंदियार से मिली थोड़ी सी मोहब्बत नरमी थी। वो सोच चुके थे कि आबरेशम को वो इसी हवेली में रखेंगे। अगर ऐसा करने से इनका बेटा इन्हें मिल सकता था तो वो क्यों ना करते। दिलावर खान और खावर खान ने भी बेचैनी से इनकी जानिब देखा। रेशमे अब हवेली के अंदर ही रहेगी, चाहे इसका शौहर नहीं रहा, मगर वो हमारी बेटी है, हमारा खून है। पुरसुकून सी आवाज़ में कहते वो टेक कुर्सी की पुष्ट से लगाए बैठे कि वहाँ मौजूद सब अफराद को जैसे सांप सूंघ गया था। ये कैसा फ़ैसला है दाजान? एक झटके में सब निश्चित छोड़े उठे। क्यों, मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा? गालिबन एतमाद हद से सवा था, मगर मुकाबिल खड़े सब शायद ही इस एतमाद से मुतमईन हुए। आप ऐसा फ़ैसला नहीं ले सकते। आप कैसे इस लड़की को अपने घर में रखेंगे? क्या आप नहीं जानते वो बेवा हुई है और आप कैसे इसे यूं ही आज़ाद कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि वो बेवा हुई है, तो क्या तुम सबकी बहन बेटियों को मैंने कैद करवा दिया है? जो इस मासूम के पीछे पड़े हो तुम सब, क्या ये इसका ससुराल ही है? नहीं, इसका मायका भी है। आज से बल्कि अभी से रेशमे अपने दाजान के साथ है, अपने मायके में, ना के ससुराल में। वो आखिरी हतमी फ़ैसला लेते उठे थे कि दिलावर खान ने खून अचाम निगाहों से सामने से आते फरीद को देखा। दाजान, गुस्ताखी माफ़, मगर बाहर इर्तज़ा शाह आए हैं। अचानक से दाजान का खास मुलाजम अंदर आते इनके पास सरगोशी में बोला था। फैसला जल्द ही पंचायत में सुनाया जाएगा, तब तक आपसे सब जा सकते हैं। हतमी अंदाज में कहते वो अपने मुलाजिम को इशारा करते बाहर को बढ़े थे, जबकि पीछे खड़े गांव वाले चहमगोइयाँ करते गुस्से से बाहर निकले। कहा था ना कि तुम खुद ही कुछ कर सकते हो, फरीद ने अफसोस से दिलावर खान को कंधा थपकते हुए कहा था, जबकि वो हाथ झटकते तेजी से वहां से निकला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए, तशरीफ़ रखें। मुस्कुराते हुए मुसाफा करते हुए बोला कि वो सर असबात में हिलाते हुए शुक्रिया कहते निश्चित संभालते हुए बैठा। कहिए, कैसे याद किया मुझे? पहचान तो वो इसे वक्त गया था जब फरीद ने कॉल करते इसे इर्तिज़ा शाह की मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। जब भी वो यूं इसकी मुलाकात करने की बाबत
قدرے حیران ہوا تھا، مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیا بات کرنا چاہ رہا تھا اسفندیار ولی خان سے۔ غالباً یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے وہ اسفندیار کو دیکھتے بولا، جو کہ مسکراتے سر جھٹک گیا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ نارملی بات کرتے وہ مسکراتا اپنا موبائل آف کرتے میز پر رکھ گیا، جبکہ ارتضیٰ شاہ اس کی یادداشت پر داد دیے آئیبرو اچکاتے سر ہاں میں ہلا گیا۔ غالباً آپ یہاں کسی کام سے آئے ہیں ارتضیٰ شاہ، وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ یوں کہا جائے کہ اسے بے چینی تھی کہ آخر وہ کیا بات کرنا چاہتا تھا اس سے۔ جی بات ہی کرنے آیا۔ وہ سنتے سر ہلاتے ہوئے بولا، جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ چاہے گاؤں آپ کا ہو یا پھر ہمارا، ہر جگہ ایسے ہی کچھ رسومات چلی آ رہی ہیں، جو کہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جو سوائے دقیانت سی سوچ کے اور کچھ نہیں۔ اس دن پنچایت میں جب آپ کی باتیں سنی تو مجھے آپ کا یوں نڈر ہوتے بولنا بہت بھایا تھا۔ بس یہی وجہ تھی جو میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ آسان الفاظ میں کہو تو آپ کو سراہنا چاہتا تھا۔ جب ہی آپ کو تکلیف دی ملاقات کی۔ وہ اسفندیار کے ماتھے پر پڑتی شکنوں کے جال کو دیکھتے بولا، جبکہ اسفندیار نے آئیبرو اچکائی۔ کیا واقعی اتنا بڑا پولیٹیشین ممبر، ایک اونچے سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص یوں اس کو داد دینے کے لیے ملنے چاہ رہا تھا؟ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ میری تعریف میں 2-3 جملے بولتے مجھے بے وقوف بنا لیں گے تو معذرت شاہ صاحب، اتنا دماغ تو یہ ولی خان بھی رکھتا ہے کہ مقابل کے چہرے کو دیکھ اس کے تاثرات کو پڑھ سکوں، اور مجھے بالکل نہیں لگتا کہ آپ محض مجھے چھوٹے بچے کی طرح کام اچھا کرنے پر شاباشی دینے ہی آئے ہیں۔ داد دیتا ہوں میں آپ کے دماغ کی۔ بہت خوب، صحیح پہچانا آپ نے۔ دراصل میرے آنے کا مقصد صرف و صرف آپ کو داد دینا یا تعریف کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ میں اپنے کام کی غرض سے بھی آیا ہوں۔ مجھے یہی امید تھی، بتائے۔ وہ سر کو خم دیتے مسکراتے بولا، دراصل میرا بہت پہلے سے ارادہ تھا یہاں پر لڑکیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ کر سکوں۔ یہ تو اچھی بات ہے شاہ صاحب، اس کی سوچ کو سراہتے وہ نرم تاثرات سے بولا، جی شکریہ، مگر ایک مسئلہ ہے۔ وہ بمشکل سے اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھ رہا تھا، جبکہ دل تو وہیں اٹکا ہوا تھا جب احان اس کے سامنے علیشے کا ہاتھ تھامے اسے لے گیا تھا۔ دل میں کانٹے سے اگ آئے تھے، مانو وہ مشکل صبر سے بیٹھا تھا۔ کیسا مسئلہ؟ کیا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں اس میں آپ کی؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ جگہ آفاق مغل کی ہے، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کے بعد سے یہ سب ان کا بیٹا سنبھال رہا ہے۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ ان سے بات کر لیں، بلکہ آپ مجھے ان کا کانٹیکٹ نمبر دیں، میں خود ہی ان کے بیٹے سے بات کرتا ہوں۔ اسفندیار نے ناسمجھی سے ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا، دراصل وہ لوگ 10 سال پہلے ہی یہ جگہ چھوڑ کر جا چکے تھے، اور اب جانے کہاں ہیں۔ میں نے بارہا ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ہر بار ان کا کوئی ملازم فون اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب بات نہیں کرنا چاہتے، اور جب میں نے بتایا کہ مجھے اس زمین کی بابت بات کرنی ہے تو اس کے بعد تو فون ہی اٹھانا بھول گئے ہیں جیسے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں؟ کیا اس نمبر کے علاوہ کوئی اور معلومات نہیں ملی آپ کو؟ کچھ سوچتے اسفندیار نے بات آگے بڑھائی، کیسے کوئی اتنے سالوں سے اس ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے منع کر رہا تھا؟ اگر وہ یہاں اب رہتے نہیں تو غالباً اب انہیں اس زمین سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہیں رہا تھا، تو پھر کیوں وہ بار بار انکاری تھے؟ یہ ان کے پہلے گھر کا پتہ ہے جہاں وہ فیملی رہتی تھی۔ وہ جیب سے ایک چٹ نکالتے اس کے سامنے کر گیا، جسے اسفندیار نے تھامتے کھولا۔ مغل راج حویلی۔ کاغذ پر لکھے پتے کو اونچی آواز میں پڑھتے تجسس سے بھوے اچکا گیا۔ اسفندیار، اچانک سے بھاری گرجدار آواز پر وہ دونوں چونکتے مڑے تھے جب داجان غصے اور اشتعال سے قدم اٹھائے ان کے سامنے رکے اور کھینچتے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو اسفندیار کے ہاتھ سے چھینا۔ داجان، کیا ہوا؟ وہ دونوں اچانک سے حیران پریشان سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ اسفندیار نے ناسمجھی سے انہیں دیکھتے استفسار کیا، کس چیز کا پتہ ہے یہ؟ وہ اسفندیار کے سامنے اس کاغذ کے ٹکڑے کو لہراتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ کانوں میں بازگشت کرتے الفاظ مغل راج حویلی کے ذکر نے انہیں بے سدھ کر دیا۔
کچھ نہیں داجان، آپ کس وجہ سے اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ لائیں یہ پتہ مجھے دیں۔ یہ یہاں پہ رہتے تھے کچھ عرصے پہلے۔ ارتضیٰ ان سے بس اسکول کے لیے زمین کی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں، وہ تسلی دیتا۔ ان کے اڑے رنگ سے پریشان ہوتے ان کا ہاتھ پکڑتے تھام گیا۔ یہ آخری اور پہلی بار تھا اسفندیار، آج کے بعد اس نام کا ذکر تک اس حویلی میں نہیں ہوگا۔ اور رہی بات زمین کو کی تو تمہاری سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، جہاں چاہے تم دونوں عمارت کھڑی کر سکتے ہو، مگر اس خاندان کے کسی بھی فرد سے بات کرنا تو دور، ان کا ذکر بھی اب میں اس حویلی میں نہ سنوں۔ وہ کاغذ کو مٹھیوں میں دبوچتے لہو لہان نظروں سے بولے تھے اور بنا رکے اپنے فیصلہ سنائے جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ جبکہ پیچھے ارتضیٰ ان کے رویے پر حیران تھا تو اسفندیار نے دماغ پر زور دیتے کڑیاں ملائی۔ ضرور کچھ تھا جس سے وہ سب بے خبر تھے، یا پھر انہیں رکھا گیا تھا بے خبر۔ اب یہ تو تاجان سے ہی معلوم ہو سکتا تھا، اور ویسے وہ کیسے کرنا ہے یہ بھلا اسفندیار سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ تم تیاری پکی رکھو، اب عمارت تو اسی زمین پر بنے گی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اب اسفندیار ولی خان خود اس معاملے کو دیکھے گا۔ ایک دلفریب مسکراہٹ نے اس کے انابی ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں پھنسائے جبکہ دوسرے سے ارتضیٰ کا کندھا تھپکتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ارتضیٰ نے ناسمجھی سے اس کی سحر انگیز مسکراہٹ کو دیکھ محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ چھوڑو، کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے احان۔ وہ چیختے بلبلاتی اپنے نازک سے ہاتھ پر اس کی جان لیوا سخت گرفت سے چھڑوانے کی سعی کرنے لگی، جو کہ بنا کچھ کہے اسے کھینچتے اپنے ساتھ لیتے بڑھ رہا تھا۔ علیشے اس کے ساتھ کھینچتی ایک دم سے حواس باختہ سی نظریں پھیلائے چاروں اور دیکھ رہی تھی۔ وہ جانے اس باغ کے کس حصے میں لے گیا تھا جہاں محض خاموشی کا رقص تھا۔ کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ؟ ایک ہی جس میں اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ اسے دونوں کندھوں سے تھامے اپنے سامنے کرتے بولا کہ علیشے نے گھومتے سر کے ساتھ اس پاگل انسان کو دیکھا، جس کی خود پر ٹکی نیلی وحشت ناک نظریں اسے اندر تک کپا گئی۔ وہ فوراً سے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے اپنے خشک حلق کو تر کرنے لگی۔ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ جواب دو۔ دانت پیستے وہ آج پہلی بار اپنی نرم شخصیت کے برعکس جانے کس بات پر غصہ ہو رہا تھا۔ شاید اسے ارتضیٰ کے ساتھ اس کا کھڑے ہوتے یوں بے تکلفی سے ہنسنا پسند نہیں آیا تھا، یا کچھ اور۔ تم کیوں سوال جواب کر دیتے ہو؟ کیا بڑے بزرگ لگ رہے ہو میرے؟ دیکھو، مہمان ہو، مہمان بن کے رہو۔ یہ 220 کسی اور کے ساتھ کرنا، سمجھے؟ میں ڈرنے والی میں سے نہیں ہوں جو تمہاری ہر بات پر سر کو نرمی سے ہلاتے مان جاؤں گی۔ وہ کہاں سے پیچھے رہنے والی تھی؟ ابھی تو رات کا بدلہ بھی باقی تھا، اور ویسے بھی اسے بنا مطلب اپنی بات میں ٹانگ اڑاتے لوگ سخت برے لگتے تھے۔ کیوں، وہ کیا تمہارا سگا بھائی لگا تھا جس سے یوں مسکرا کر بات کر رہی تھی؟ مقابل کا غصہ حد سے سوا تھا۔ اسے بازوں سے تھامتے اپنے سامنے کرتا وہ جھکتے اس کے چہرے کے نزدیک ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اچانک سے یوں اس کے کھینچنے پر خود پر جھکے احان کو مرزا کی پرتپش نظروں کو دیکھتی غصے سے اسے گھورنے لگی، جس کی نظریں اب بلا جھجک اس کے چہرے کا دیدہ دلری سے طواف کر رہی تھی۔ بھائی تو نہیں، البتہ رشتہ لانا چاہتا ہے میرا۔ اپنے ماتھے پر اس کی سلگتی سانسوں کو محسوس کرتے وہ مضبوط لہجے میں اپنی گہری کالی آنکھیں مقابل کی کانچ کی مانند نیلی آنکھوں میں گاڑے ایک ادا سے مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ احان جو کہ کسی اور بات کی توقع میں تھا، یوں اچانک سے ایسی بات سنتے اس کا چہرہ ایک دم سے سفید پڑا تھا۔ ایک سایہ سا لہرایا اس کے چہرے پر، جسے دیکھتے علیشے دل سے مسکرائی اور آہستہ سے اپنے بازو کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ ہاؤ ڈیر یو، مس علیشا خان! وہ ایک دم سے اسے جاتا دیکھ اسے دوبارہ سے کھینچتے ایک دم سے درخت سے لگا گیا کہ اس کی غصے بھری دھاڑ کے بعد اب پھر سے خود کو اسی کی گرفت میں پاتے وہ آنکھیں پھیلائے اپنے ارد گرد سایہ کیے کھڑے احان کو دیکھے گئی۔ احان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ راستہ چھوڑو! اس کی حرکت علیشے کو کافی بری لگی تھی، جبھی وہ بنا تاثرات
چھپائے سرد آواز میں بولی، اگر نہ چھوڑوں تو؟ علیشی کی باتوں سے زیادہ اس کے اس وقت دیکھتے تاثرات اسے پاگل کر رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا وہ اس سے جان چھڑوا رہی تھی۔ ہاتھ آگے کرو، بمشکل سے اپنے تاثرات چھپائے وہ روکھے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں دکھاؤں گی، کیا کر لو گے؟ وہ پیچھے ہٹتے 2 قدم دور ہوتے بولی کہ اگلے ہی پل وہ کھینچتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ مقابلہ بازی کرو مگر ضد نہیں، کیونکہ اس میں احان مرزا سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ وہ مسکراتے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ آنکھ دباتے ہوئے بولا، آج کے بعد یہ بریسلیٹ تمہارے ہاتھ سے مت اترے، کیونکہ اگر یہ اترا تو پھر تمہاری زندگی کی ڈور بھی خود بخود ہی کٹ جائے گی۔ علیشے ولی خان مسکراتے اس کے ہاتھ میں ایک باریک نازک سا بریسلیٹ پہناتے وہ وارن کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ دھواں چہرے سے کبھی اپنے سامنے کھڑے احان کو دیکھتی تو کبھی اپنے ہاتھ میں اس کا پہنایا زبردستی کا بریسلیٹ۔ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں احان، یاد رکھنا، آئی ول کل یو۔ لاکھ جتن کے باوجود بھی وہ اس بریسلیٹ کو خود سے جدا نہیں کر پائی تھی، جب بھی وہ گراتے ہوئے اسے انگلی سے وارن کرتے بولی، میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ تم کبھی مت چھوڑو مجھے۔ اس کی پشت کو گھورتے وہ ہاتھ سینے پہ باندھے اسے خود سے دور جاتا دیکھ بولا، آج ماما کی پرنسس ماما کے ساتھ ہوم ٹور کرے گی، اوکے؟ مسکراتے وہ پری کے چھوٹے چھوٹے بالوں کو سہلاتے ساتھ ہی شرٹ کے بٹن بند کر رہی تھی۔ آج کا دن کافی خوشگوار گزر رہا تھا اس کے لیے۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ زارون خان کو سوچنا اور سمجھنا دونوں ہی ناممکن ہے۔ جب بھی وہ اپنے معصوم دل کو سمجھائے اس فیصلے پر پہنچی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ وہی کرے گی جو اس کے دل چاہے گا، جس میں اس کی اپنی رضا ہوگی۔ زارون تو صبح ہی کام پر جا چکا تھا اور سارا جانے کہاں تھی کہاں نہیں۔ پیچھے وہ اور پری تھے جو ایک دوسرے میں گم مسکراتی باتیں کر رہی تھی۔ آج تو پری نے مما سے میچنگ کری ہے، اسے اٹھائے وہ گود میں بھرتی اس کے پھولے سرخ گالوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ میچنگ کی بات پر پری بھی مسکراتے آوازیں نکالتے اپنی خوشی بیان کر رہی تھی، جیسے چلو ابھی پری اپنی ماما کو اپنا اور کھڑوس بابا کا گھر دکھائے گی۔ وہ مسلسل اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب بھی پری بھی اپنی ماں کے ساتھ خوش ہوتی اس کی باتوں پر ہلکا سا مسکراتے اپنے چھوٹے چھوٹے 2 سامنے نظر آتے دانتوں کی نمائش کرنے لگی۔ فارغ وقت میں اور تو کچھ تھا نہیں، جب ہی وہ بور ہونے کی بجائے گھر کو ٹور کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، وہ پری کو اٹھائے پچھلے لان میں داخل ہوئی اور سب سے بڑی خوشگوار حیرت اسے سوئمنگ پول کو دیکھتے ہوئی تھی۔ وہ داد دیتی نظروں سے سوئمنگ کے نیلے پانی کو دیکھتے گئی تھی۔ واقعی میں پری، ہم نے بہت دیر کر دی ہے، ہمیں تو بہت پہلے ہی یہاں آنا چاہیے تھا، کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک اوپن روم میں داخل ہوئی جس کی دیواروں پر کالے اور سفید امتزاج کے پینٹ کے ساتھ سامنے ہی دیوار پر زارون خان کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ منہ کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے یقینی سے ایک تصویر کو دیکھے گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ کیا سچ میں یہ زارون خان ہی تھا جو ہاتھ میں سگریٹ پکڑے، شرٹ لیس نیوی بلو پینٹ جس کو گھٹنوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا۔ شاید وہ کسی بیچ پر تھا جب یہ تصویر لی گئی تھی۔ ماتھے پر بکھرے اس کے گولڈن بے ترتیب بال سہائے کے دل کی دھڑکنیں پل بھر میں منتشر کر گئے۔ وہ فوراً سے نظریں چرا گئی، جیسے مقابل زارون خان سامنے کھڑا ہو۔ وہ پورے ایکسرسائز روم کی ایک ایک چیز کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج تک زارون کو شرٹ لیس نہیں دیکھا تھا، یا پھر شاید غور ہی نہیں کر پائی تھی، مگر اب اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ اس کی اس طوفان جیسے مضبوط وجود کا راز۔ ایک دم سے اس کے گلابی گال تپتے سرخ انگارہ ہوئے، وہ پری کی گردن میں منہ دیے آنکھیں موند گئی۔ اوہ سوری بیبی، چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ اچانک سے پری کے کسمسانے پر وہ خفت زدہ سی اس کی گردن سے منہ نکالتے بولی تھی، اور فوراً سے ایک آخری بھرپور نظر پورے کمرے میں ڈالتی وہ باہر کو بڑھی۔ کتنی خوبصورت پھول ہیں نا پری! وہ لان میں کمرے کے ساتھ ایک قطار میں لگے خوبصورت سرخ اور سفید گلاب کو چھوتے کھلکھلائی تھی۔ کتنا حسین تھا یہ سب! اس کا دماغ پل بھر میں پرسکون ہوا تھا، ساری مایوسی پریشانی پل بھر میں ضائع ہوئی تھی جیسے۔ پری آ جاؤ،
इस झूले पर बैठे वो खुश थी और साथ साथ परी से भी बातें किए जा रही थी, जो पहली बार अपनी माँ को यूँ इतने खुश देख इसके मुस्कुराने पर पूरी आंखें पटर पटर खोले इसे ही देख रही थी। सुहाय खुशी से इसके छोटे से नाक को होठों से छूते झूले की जानिब बढ़ी थी, जो कि एक जानिब बना हुआ था, जबकि इसके सामने और पीछे की जानिब दोनों दीवारों के साथ फूलों से मय्यज़न एक गुजरगाह बनाई गई थी, जिसमें हर किस्म के डेकोरेशन फूल लगाए गए थे। वो फ़ौरन से झूले पर बैठी और इश्तियाक से परी को गोद में बिठाए वो हसरत भरी निगाहों से झूले की दोनों डंडियों पर लटकी इस खूबसूरत सी बेल को हाथों से छूने लगी। सी ग्रीन कलर के सूट में इसका गुलाबी चेहरा एकदम तमतमा रहा था। शायद वो आज से पहले कभी इतनी खुश नहीं हुई थी। इसे खुशी हुई थी कि अच्छा ही किया कि वो ज़ारून के साथ शहर आ गई, वरना इतनी दिलफरेब मनाजिर वो कैसे देख पाती। वो हल्के से अपने ब्लैक सॉफ्ट चप्पल में मुखित पाँव से थोड़ा सा जोर लगाते झूले को झूलाने लगी थी, जबकि स्पीड परी की वजह से नॉर्मल ही रखी थी। परी झूले पर यूं खुद को हिलता देख आपस सुहाय की गर्दन से मुंह निकालते आगे पीछे देख रही थी। वो अब समझदार हो रही थी, कई बातों को वो समझ लेती थी और अब तो आवाज़ें निकालते बोलना भी चाहती थी, और इसी वजह से सुहाय इसे पूरा दिन बाबा बोल के दिखाती थी ताकि वो सबसे पहले ज़ारून को ही बुलाए। वो देखना चाहती थी कि जब परी इसे पहली बार बुलाएगी तो ज़ारून खान के एक्सप्रेशन कैसे होंगे। इसे शिद्दत से इंतज़ार था इस दिन का। अपनी सोचों में गुम इसे अंदाज़ा ही नहीं हो सका था कि कब वो इसके पास बैठा इसे यूं मुसलसिल ख्यालों में मुस्कुराता देख रहा था। वो चौंकी तो जब अचानक से अपनी कमर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। वो उछलते झट से झूले से उठने लगी, जबकि मुकाबिल ने एक ही जस्ट में इसे हिसार में लेते अपने और खींचते इसकी कोशिश को नाकाम बनाई थी। महसूस क्लोन की जान लेवा खुशबू हवास पर सवार हुई तो वो झटके से आंखें खोलते खुद से महज एक उंगली के फासले पर खुद को यूं वालेहाना नज़रों से देखते ज़ारून खान को देखने लगी, जबकि ज़ारून खान तो पहली बार इसके यूं खुशी से दमकते चेहरे को उल्फत से देख रहा था। आप कब आए? खुद पर टिकी ज़ारून की बेखुद नज़रें वो थूक निगलते इतना ही बोल पाई थी। ज़ारून इसके हिलते सुर्ख होठों को देख जैसे होश में आया था। वो सुन ही नहीं पाया था कि सुहाय ने आखिर क्या कहा था। वो तो आज जल्द वापस आया था ताकि सुहाय के साथ शॉपिंग पर जा सके, मगर कमरे में जाते ही सुहाय और परी को ना पाते जाने कितने ही बल इसके कुशादा पेशानी पर नबूदार हुए थे। इन्हें पूरे घर में ढूंढते जब वो पिछले जानिब सहन में आया था तो एकदम से इसके कदम थमे थे। वो एक ट्रांस सी कैफियत में चलते झूले के पास आते रुका था। इसे खुशगवार हैरत हुई थी। सुहाय और परी दोनों ही इस वक्त सी ग्रीन लाइट कलर पहने यकीनन एक दूसरे की संगत में खुश थी, मगर वो हैरान तो तब हुआ जब इसके बैठने के बावजूद वो खोई हुई सी थी। जब ही वो कफ फोल्ड करते एकदम से इसके कमर में हाथ डालते इसे अपनी ओर खींच गया, जब ही वो सटपटाते हुए होश में आई थी। बस अभी आया था, तुम दोनों को रूम में ना पाता तो बस टहलते हुए यहाँ आया तो तुम दोनों को यूँ मसरूफ़ देखा। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नज़रें झुकाए राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की गई थी मानो। नहीं अभी नहीं, वो परी को अपनी गोद में लेते मुसलसल सुहाय को देखते हुए बोला, जो कि इसकी नज़रों से बेचैन होती अब उंगलियां चटका रही थी। खाना लाऊं? एक और जवाब पेश किया गया, जिसे वो फिर सलीके से रद्द कर गया। वो मैं आती हूँ। ज़ारून की पुरतपिश उंगलियों को लम्स को अपनी कमर पर गर्दिश करता पाते वो फख्र चेहरे से उठी थी, मगर इसे रुकना पड़ा क्योंकि ज़ारून ने फ़ौरन से इसके नाजुक हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया था। जब भी वो रुकते बिना मुड़े बोली, मैं कुछ देर बैठ जाओ मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए मुझे और ना ही तुम कहीं जा रही हो। इसे झटक के अपने बाएं जानिब गिरा था वो दोबारा से अपनी जानिब खींचते इसे हिसार में ले गया। कहाँ थे तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ था। एकदम इसके यूं अचानक से दरवाज़ा खुलते अंदर आने पर वो चेयर का रुख घुमाते इसकी जानिब कर गया। आ गया हूँ। क्यों? काम था? अपने काम में मसरूफ़ वो एक एक जगह को देखता माथे पर बल सजाए बोला, क्या बात कि इस आदमी ने? दांत पीसते खासे गुस्से में दोहराए गए
अल्फाज थे कि वो हाथ रोके गर्दन घुमाए चेयर पर धुआं चेहरे से बैठे आहान को देखने लगा। आदमी नहीं, इर्तिजा शाह नाम है इसका। कड़े तेवरों से इसे यूं पहली बार इतना संजीदा देख असफंदियार ने बताना लाजमी जाना था। जबकि वो सुनता नखवत से सर झटक गया, जैसे कह रहा हो कि चाहे जो मर्जी नाम हो, मैं क्या करूं। कुछ मिला के नहीं। सामने दीवार गिर बड़ी सी स्क्रीन पर नजरें जमाए वो चार सू मुख्तलिफ चलते मनाजिर को देखते पूछने लगा। हाँ, कुछ खास मालूम पड़ा है। तुम्हारे नंबर पर मेल किया है, इसे देखना, शायद कुछ आसानी हो तुम्हें। वो बड़ी महारत से कंप्यूटर पर स्क्रॉल करता इसे साथ साथ जवाब भी दे रहा था, जिसकी आंखें कुछ खास पर ही चमक गई थी। आज रात एक काम करना है तुम्हें। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली और अंगूठे से मसलते वो पुरसोच लहजे में बोला था, जबकि आहन ने हाथ रोके अपनी ब्लैक लेदर की जैकेट को झाड़ते नागवारे से सर को नफ़ी में हिलाया। ये एड्रेस है, शायद अब वहाँ कोई भी नहीं रहता, मगर मैं चाहता हूँ कि इस घर और घर के अफराद के मुतालिक मुझे हर एक बात की इंफॉर्मेशन मिले, और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। इसके सीने पर शहादत की उंगली से दबाव बढ़ाते वो पुरस्कार सा मुस्कुराया था, जबकि आहन सिवाय मुठ्ठियाँ भींचने के और कुछ न कर सका। अगर इसे मालूम होता कि इसका भाई इसे फाइल्स का चकमा देते इस सड़ू का गुलाम बनाने भेज रहा है, तो वो मर कर भी ना आता, मगर अब वो जानता था कि चाहे जो मर्जी हो, इसे हर हाल में अपनी आज़ादी का परवाना सिर्फ और सिर्फ असफंयार की कही हर बात मानते ही मिलना था। जब भी वो इसका भरपूर साथ दे रहा था ताकि वो जल्द अज जल्द अपने मुल्क जा सके। ये लो, वो एड्रेस थामते अपनी जैकेट की जेब में रख गया। रुको, एक और काम करना है तुम्हें असफंदियार। इसे जाता देख अब की बार आहान ने मुस्कुराते हाथ सीने पर बांधे इसे रोका कि वो मुड़ता इसे देखने लगा। और वो क्या? आहान के होठों की मुस्कुराहट देखते ही वो समझ आहान की होठों की मुस्कुराहट देखते ही वो समझ गया था कि ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा था जो वो छुपा रहा था इससे। ये लो, इसे अब रेशम भाभी के हाथ में पहना दो। खुद से 4 कदमों के फासले पर खड़े इसफंदियार की सुर्ख पड़ती रंगत को देखता वो जलता इसके सामने रुका था, और इसके हाथ को पकड़ते वो इसके हाथ में सफ़ेद छोटा सा ब्रेसलेट थमा गया। असफंदियार ब्रेसलेट को घूरते इसके लफ्ज़ों में घिरा हुआ सा था। भाभी, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? ब्रेसलेट को मुट्ठी में दबाते फौरन से इसका गिरेबान पकड़ते वो झटके से इसे खींचते कुर्राया था, जबकि अब कहका लगाने की बारी आहान की थी। वैसे मुझे किसी ने कहा था कि तुम बड़े होकर ज़रूर कोई बड़े नजूमी बनोगे, मगर किस्मत का खेल था कि नजूमी तो बनने से रहा, अब ये बन गया। मगर अभी भी मेरे अंदर का वो नजूमी छुपा बैठा है कहीं, जिसकी वजह से कभी कभी मुस्तकबिल देखते इसे बयान करने के दौरे पड़ जाते हैं मुझे। आंख दबाते वो खासी ढिठाई से बोला था, जबकि असफंदियार का दिल किया कि इसे अभी पकड़ते ज़मीन में गाड़ दे, मगर मजबूरी थी जो इससे इस कमीने से मदद लेनी पड़ रही थी। इसके अलावा वो किसी और पर एतमाद भी नहीं कर सकता था। मगर एक बात तो वो जानता था कि चाहे वो मर्जी कर ले, मगर आहान मिर्ज़ा से अच्छा एक्सपर्ट हैकर इसे कहीं नहीं मिलेगा। वो जब यहाँ आया था तभी जान चुका था कि ज़रूर कोई ऐसा है जिसने इनके एक एक कदम पर नज़र रखी थी, और इसी वजह से इसने अहद से बात की थी, जिसकी नज़रों में आज तक इसका भाई सिवाय एक निकम्मे शख्स के कुछ नहीं था। मगर असफंदियार बहुत अच्छे से जानता था कि वो वर्ल्ड का बेस्ट हैकर होने के साथ साथ इंटेलिजेंस की ख़ास ट्रेनिंग भी हासिल कर चुका था, जो कि खुफिया रहते सिर्फ और सिर्फ पुलिस के लिए ही काम करता था। ये इसकी काबिलियत ही थी कि वो पूरे तुर्की में जीनियस के नाम से फेमस था। इससे क्या होगा? वो खुद पर जब्त करते अपने हाथ में थामा ब्रेसलेट इसके सामने करते हुए बोला, अगर सब मैं ही बता दूंगा तो कहानी में ट्विस्ट ख़त्म हो जाएगा ब्रो। टेक के चिल पिल। इसके कंधे को थपकते वो तसल्ली देता हुआ भी असफंदियार को जहर लगा था। तुझे तो मैं देख लूँगा कमीने। वो गुस्से से इसे खून अशाम निगाहों से घूरते बाहर निकला था। मैं भी देखना चाहता हूँ, फुर्सत के साथ, बड़ी गौर से, मगर तुम्हें नहीं, तुम्हारी बहन को होने वाले साले साहब। नजरें से ओझल होती इसकी पुश को देख वो मायनी खयासी से बड़बड़ाते अपने बालों को हाथ से सेट करते दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हुआ।
مجھے دے، میں روم میں لے جاتی ہوں۔ وہ سوئی ہوئی پری کو زارون سے لیتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ بھی محض سر ہاں میں ہلا گیا۔ وہ ابھی شاپنگ کرتے گھر واپس آئے تھے۔ پری کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ زارون نے سہائے کی بھی بہت سی شاپنگ کی تھی۔ وہ مسکراتے پرسکون سی ہوتی پری کے گال کو چھوتے آگے بڑھی تھی، جب اچانک سے پیچھے سے ایک سسکی نما درد سے تڑپتی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ حیران ہوئی تھی، پیچھے کی جانب مڑی تھی، جہاں سامنے ہی ہال کے دروازے پر اپنی زخمی ٹانگ کو گھسیٹتے وہ آنسوں سے تر چہرہ لیے اندر آ رہی تھی، جبکہ دھول مٹی سے اٹے کپڑوں کو دیکھتے سہائے کے سچ میں اوزان خطا ہوئے تھے۔ وہ ایک دم سے مڑی تھی، مگر سامنے کے منظر کو دیکھتے اس کے قدم تھم سے گئے تھے، جہاں سامنے ہی زارون خان بڑھتے فکر مندی سے سارا کو سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ سہائے کی نظریں زارون کی پشت پر پہلے سارا کے ہاتھ پر سے ہوتے اب کی بار سارا کی جانب تھی، جو سہائے کے دیکھنے پر آنکھ دباتے طنزیہ مسکرائی تھی۔ سہائے پہلے تو حیرانگی سے اس کی حرکت کو سوچنے لگی، مگر جیسے ہی اس کے دماغ نے کڑیاں ملائی، وہ حواس باختہ سی ایک دم سے زرد پڑ گئی تھی۔ سارا کا رویہ، بار بار زارون کو مخاطب کرنا، پرشوق نظروں اسے دیکھنا، تو کیا وہ یہاں زارون خان کے لیے آئی تھی؟ ایک دم سے جیسے کوئی پہاڑ نما بوجھ اس کے کندھوں کے ساتھ دماغ پر بڑھا تھا۔ وہ بے یقینی سے مورت بنی اب آنکھوں کے سامنے دھندلے ہوتے عکس کو دیکھ رہی تھی، جہاں زارون اسے احتیاط سے صوفے پر بٹھاتے اب اس کے زخمی پاؤں کو سامنے موجود میز پر رکھتے معائنہ کر رہا تھا۔ وہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ بمشکل سے قدم اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی، مگر دماغ تو جانے کن کن وہموں میں گم ہو چلا تھا، مانو وہ بے دھیانی سے اندر آئی تھی اور خالی خالی نظروں سے اپنی گود میں بھری پری کو دیکھتی وہ اسے آرام سے کاٹ میں ڈال چکی تھی۔ تو کیا وہ پھر سے زارون خان کو پاتے ہار جائے گی؟ دماغ نے پھر سے دل سے سوال کیا تھا۔ وہ ایک دم سے اسے کھونے کے خوف سے زرد پڑی تھی اور کپکاتے وجود کے ساتھ بمشکل سے چلتے وہ باتھ کا ڈور کھولتے شاور آن کرتے ایسے ہی نیچے بیٹھی تھی۔ پانی رفتہ رفتہ اس کے وجود کے ساتھ اب اس کے حواسوں کو بھی بھگو رہا تھا، مگر وہ کہاں تھی ہوش میں؟ اس کی نظریں تو بس وہیں اٹکی تھی اس ایک منظر میں، جہاں سارا اسے مسکراتے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی تھی کہ دیکھو، ایسے ہی میں تم سے زارون خان کو چھینوں گی۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی سردی میں وہ سردی سے کانپتی اپنے چہرے کو دونوں ٹانگیں ملائے گھٹنوں پر ٹکائے ہوئے تھی۔ پانی کے ساتھ بہتے اس کے بے مول آنسو اس کی قسمت پر ماتم کنا تھے، جیسے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تو کیا وہ پھر سے اکیلے ہو جائے گی، بے آسرا، بے ساماں؟ کیا اب کی بار زارون خان کے چھوڑنے سے ملنے والے اس دکھ، اس تکلیف کے ہجر سے وہ نکل پاتی؟ جواب وہ جانتی تھی بخوبی۔ کبھی تو وہ اپنے کانپتے سرد سے نیلے پڑتے ہونٹوں کو پیوست کرتے اپنی ہچکیوں کو روکنے لگی تھی۔ شاور سے گرتے ٹھنڈا یخ پانی اس کے حواس طلب کرنے لگا تھا۔ آنکھیں رفتہ رفتہ بوجھل سی ہونے لگی تھی، جبکہ وہ بے آواز روتی اپنے دل پر خنجر خود ہی سے چلا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے چالاکیاں نہیں کرنا آتی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ اسے راغب نہیں کر پائی تھی اپنی جانب، شاید وہ دکھاوا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی سادگی ہی اسے معتبر کرتی تھی، مگر وہ نادان اپنے دل میں اسے کھونے کا خوف سمائے بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے نازک وجود سردی سے ٹھٹھرتا پیچھے کو گرا تھا کہ یوں ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی گئی۔ وہ پریشانی سے جیب سے سگریٹ نکالتے اسے جلاتے، دو چار کش لگاتے سگریٹ کو بجھاتے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے حیرانگی ہوئی تھی کہ یہ اچانک سارا کو کیسے اس قدر چوٹ آئی تھی، مگر سارا کے بتانے پر کہ اچانک سے کار سامنے آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیلنس نہیں رکھ پائی تھی خود پہ۔ وہ قدرے مطمئن ہوا تھا، مگر جلد ہی وہ اس کی پٹی کرتے اسے روم میں چھوڑ آیا تھا۔ وہ بڑھتے اپنے فل سلیو ڈارک بلو شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے گہرا سانس لیتے پاکٹ سے اپنی گاڑی کی کیز، موبائل اور سگریٹ لائٹر نکالتے ایک جانب میز پر رکھ گیا۔ نظریں چاروں اور دوڑائی، مگر سہائے کو نہ پاتے وہ بڑھتے پری کے پاس گیا تھا اور مسکراتے اس کے اوپر کمبل برابر کرتے وہ ایک جانب صوفے پر بیٹھا۔ شوز اتارتے ہی وہ ماتھے پر بل سجائے اٹھا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا، اندر سے پانی گرنے کی آواز وہ
मुतफक्कर भी हुआ था। इतनी ठंड में सुहाय का यूं बात लेना, मगर फिर सर झटकते वो मोबाइल उठाए बालकनी की जानिब बढ़ा था। थोड़ी ही देर में वो डिटेल्स शेयर करते अंदर आया था। एक नज़र घड़ी पर टाइम देखा, जहाँ रात के 11 बज रहे थे। एकदम से इसके माथे पर बल नमूदार हुए। वो चलता दरवाजे के पास जाते रुका था और हाथ से बाथरूम के दरवाजे को नॉक किया था। सुहाय, बाहर आओ, ठंड लग जाएगी, वो नॉक करते खतरे ऊंची आवाज़ में बोला, मगर मज़ीद 3-4 मिनट वो किसी आहट या आवाज़ को ना सुनते अब सही मायनों पे परेशान हुआ था और एकदम वो नॉब पर हाथ रखते इसे घुमाने लगा, जो कि खुलता चला गया। सुहाय वो घुटनों के बल भागते इसके नीम मुर्दा ढरकते वजूद के पास पहुंचा था, जो सर्दी से मुसलसल कपकपा रही थी। इसकी नीली पड़ती रंगत और होठों को देखते अब सही मायनों में ज़ारून खान के अवसान खता हुए थे। वो झुकते इसके ऊपर साया सा कर गया था और अपने दाएं हाथ को इसके सर के नीचे ले जाते वो बाएं हाथ से इसका गाल थपकने लगा था। शावर से बहता पानी अब ज़ारून खान की चौड़ी पुश से बहता पूरे फर्श पर बिखरता जा रहा था, जबकि वो परेशानी से सुहाय को इस कदर खौफनाक सिचुएशन में देखते दहल सा उठा था। इसका दिमाग जैसे चलना बंद हो गया था, जैसे जबकि धड़कनें इस कदर तेज से दौड़ रही थी कि मानो इसके कानों में सुर लगाए गए हो। इसके नीम पर मुर्दा वजूद को अपनी बाहों में समेटते वो आंखें मूंदे खुद को नॉर्मल करने लगा। इसे बाखूबी खुद पर काबू पाना था। शायद ये सब यूं ही अचानक से हुआ था, जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब ही इसका दिल वो दिमाग दोनों ही बुरी तरह से इसका साथ छोड़ चुके थे, वो जल्दी से इसके उठाते शावर ऑफ करते बाहर की जानिब भागा था। इसके अंग अंग से बेचैनी वाज़ेह झलक रही थी, जबकि नज़रें सुहाय के नीले पड़ते कपकपाते होठों पर थी। वो फौरन से इसे लिए बेड की जानिब बढ़ा था और आराम से इसे बेड पर लिटाते वो दौड़ते तवलिया ढूंढते वापस आया था और सर को हाथ की मदद से ऊंचा करते वो एक हाथ से इसके रेशमी बालों को निकालते सामने फैला गया और जल्दी से इन्हें एहतियात से खुश करते वो मुतफिक्र सा इसे आवाज़ें देने लगा, जो कि नीम बेहोश हो पड़ी थी। ज़ारून ने झुकते इसके चेहरे को हाथों में भरा था और नरमी से इसके पेशानी पर बोसा देते वो जाने क्यों, मगर इसे होने का यकीन दिला रहा था खुद को। आंखें मूंदे ही इसकी मासूम मुस्कुराहट इसके सामने लहराई, वो मज़ीद बेचैन सा हुआ था। सुहाय, उठो यार, गेट अप, नरमी से इसे दोबारा से तकिए पर लिटाते वो तेज लहजे में बोला था। इसे ऑर्डर देने लगा, जिसकी वजह से इसके वजूद में हल्की सी भी जुम्बिश ना हुई थी। वो दोनों हाथ से इसके चेहरे को थपथपाते लगा के इसके गीले बालों से गिरती बूंदें सुहाय के चेहरे पर पड़ने लगी, जिसे देख वो झटके से उठा और दौड़ते वार्डरोब से एक ड्रेस निकालते वो वापस आया था। तेज़ी से लाइट ऑफ करते वो इसके कपड़े चेंज करने लगा। सुहाय, ओपन योर आइज़, इसके कपड़े चेंज करते वो पास पड़ा कंफर्टर इसके वजूद पर चारों ओर से लिपेटते बेचैनी से इसके हाथों को अपने हाथों में थामे इन्हें मसलने लगा। सुहाय 12 आवाज़ें देते के बावजूद भी वो नाकाम रहा था। ज़ारून, वो जो बेचैन सा इसके हाथों को थामे हुए था, अचानक से इसकी मध्यम सी आवाज़ बमुश्किल वो इसके हिलते होठों को देखते कान इसके पास कर गया। सुहा, क्या हुआ, उठो, वो बड़बड़ा रही थी, शायद बेहोश में ही थी। वो बड़बड़ा रही थी, शायद बेहोशी में ही थी। वो मध्यम सी रोशनी में एक नज़र इसके कपकपाते वजूद को देखते एकदम से अपनी भीगी शर्ट उतारते नीचे फर्श पर फेंकते इसे बराबर लेटा और खींचते सुहाय को अपने पुरहिदत हिसार में ले गया। एक बाजू इसके सर के नीचे रखते वो हाथ से इसके बालों को सहलाने लगा, जो आंखें मूंदे इसकी गर्दन में मुंह दिए हुए थी। ज़ारून ने फिक्रमंदी से इसके चेहरे को देखा, मगर अब वो कदरे बेहतर थी। वो अंगूठे से इसके सर पड़ते गाल को सहलाने लगा, जबकि नजरें इसकी एक एक नक्श का बेचैनी से तवाफ कर रही थी। इन चंद पलों में ही इसका दिल खौफजदा हुआ था। वो जानता था वो हमेशा इसके साथ ज्यादती कर जाता था और वो मासूम खामोशी से इसकी हर कड़वी कसीली बात को सह जाती थी, मगर ऐसा क्या हुआ था जो वो यूं इतनी ठंड में शावर के नीचे बैठी थी।
وہ سچ جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ وہ جھکتے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے پرسکون سا ہوتے آنکھیں موند گیا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ ایک عجیب پاگل سی دکھتی تھی وہ زارون خان کو۔ ہاں وہ پاگل ہی تو تھی، زارون خان کے عشق میں پاگل، جبھی تو اسے دور جانے کا خیال ہی اسے زلزلوں کی زد کر چکا تھا۔ زارون، اپنی آنکھوں پر کسی کا لمس پاتے وہ مشکل سے بول پائی تھی۔ زارون خان کے وجود سے ملتی تپش سے وہ رفتہ رفتہ ٹھیک ہو رہی تھی جیسے۔ اس کی مدھم سی سرگوشی سنتے وہ ہونٹ اس کے آنکھوں سے ہٹائے اسے دیکھنے لگا، جو کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جھکتے اس کے سانسوں پر قابض ہوا تھا کہ وہ جو ابھی سکون کا سانس بھر رہی تھی، اس کے پرتپش لمس وہ آنکھیں نیچے اسے اپنا خواب تصور کر رہی تھی، ورنہ زارون خان کیسے اس کی سانسوں سے بھی نزدیک ہو سکتا تھا بھلا؟ یہ تو محض اس کے اپنے سجائے خواب ہی تھے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا خواب جلد ہی حقیقت بنتے اس کے اعصابوں پر بھاری پڑنے والا تھا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے وہ نرمی سے پیچھے ہوا تھا اور دوبارہ سے اس کے بازو کو اپنی گردن کے گرد لپیٹتے اسے خود میں بھینچ گیا۔ میں یہی ہوں تمہارے پاس، ریلیکس۔ اس کے سر پر ہونٹ رکھتے اسے سرگوشی میں اپنے ہونے کا یقین دلاتے اس کے سر کو سہلانے لگا، جو اب پرسکون ہوتی آنکھیں موند گئی۔